قابل صد احترام علماء کرام اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آمین کہتے جائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور ایک بات پر آمین کہے، جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیاروں، بہت دیر ہو گئی ہے اور مجھے بھی سفر کرتے کرتے تقریباً 16 گھنٹے کے بعد میں آپ کے درمیان آیا ہوں، بہت تھکا ہوا۔ آپ لوگ میرے کو ٹائم بتا دیں، کیا ٹائم میرا عثمان صاحب؟ 12 بجے، 12 تو سب کے بج ہی گئے۔ اب آپ لوگ میرے کو ٹائم بتائیں کتنی دیر تک بات کرنا ہے، اس لیے کہ یہ آشتہ میں پہلے بھی آیا ہوں، یہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آشتہ آنا ہوا ہے، اور میں جب کرسی پر بیٹھتا ہوں میرے کو پتہ نہیں چلتا یہ میرے سے چپکتی ہے کہ میں اس سے چپکتا ہوں، اس لیے 12 بج گئے ہیں۔ آپ لوگ ٹائم بتا دیں۔ مولانا تصور صاحب ہمارے ماشاءاللہ ساتھی ہے پڑھنے کے، الحمدللہ۔ کتنے بجے تک مولانا تصور؟ جی آپ کی بیوی آئے ہیں، مر گئی؟ مولانا تصور شرم نہیں فجر تک؟ اور میں جب کہہ رہا ہوں کہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، آپ کو تھوڑا بھی رحم نہیں آتا؟ ایسا کہے ہوتے نا بھائی مولانا 20 منٹ بیان کر کے چلے جاؤ، اور عجیب معاملہ، وہ ایئرپورٹ سے اترا اور یہ ہمارا نوشاد بھائی ان کو لے کر آیا سیدھا۔ ہاں مولانا تصور، ابھی کھانا بھی باقی ہے، آپ لوگوں کا بھی باقی ہے، کیسے کھا کے آپ لوگ بیٹھے ہو آرام سے، یہاں میرے کو کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا۔ چلے ایک کام کریں، سب سے پہلے یہ نیت کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے عمل کرنے کے بعد؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں اور بولیں نا انشاءاللہ۔ اب آواز آئی، ہمارا وہ دوست شاعر آزاد انور کا، بھائی میں معافی چاہتا ہوں پبلک کی طرف سے، اس لیے کہ یہ ہمارا بیٹا انور، آزاد انور اگر مالیگاؤں کے اسٹیج پر ہوتے ہیں نا ابھی دھوم مچ رہی ہوتی، ہاں یہ جب اسٹیج پر آتے ہیں نا تو دھوم مچ جاتی، لیکن میں نے یہاں دیکھا مولانا تصور یہ لوگ کچھ سبحان اللہ وہ بھی بڑی مشکل سے بول رہے تھے، ایسا لگتا باقی سب کو تو بیوی نے زبردستی دھکے مار کے بھیجا ہوں۔ ارے بولو گے نا سبحان اللہ، بولو گے نا بیٹا انور؟ میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ بولنے میں کیا جاتا بھائی، سبحان اللہ بولنے میں نہ خرچہ ہے نہ لکھنے کا پرچہ ہے، آسمان پر چرچا ہی چرچا ہے۔ ساتھ دیں گے نا، میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں سب سے پہلے بتاؤ بھائی کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا ہم عمل کریں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، بولو نا انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ ہم عمل کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے میرا بندہ، اللہ اتنے پیار سے فرماتے او میرا بندہ او میری بندی، اللہ فرماتے قرآن سن لے، حدیث سن لے اور پھر اس پر عمل کر لے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن سن لے، حدیث سن لے، پھر اس پر عمل کر لے۔ اللہ فرماتا، ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ ہم عمل کریں گے، اللہ تو ہمیں کیا دے گا؟ اللہ ہم قرآن بھی سنیں گے، بولو انشاءاللہ، ہم حدیث بھی سنیں گے، بولو انشاءاللہ، ہم اللہ کی باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ، ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنیں گے، اللہ تو، اور ہم عمل کریں گے، اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا میری قسم میرا بندہ عمل کر لے، عمل کر لے، آسمانوں پر تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ آج آشتہ والے کون کون تیار ہے آسمان پر اپنی ہدایت کا فیصلہ کرانا؟ اور ہدایت کس کو کہتے بھائی؟ ہدایت کس کو کہتے بھائی؟ ہم قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ ہدایت دے گا۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی نے بڑے پیار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ میرے دوستو عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ، اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ دے گا، بولو آمین۔ اور جس کو کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنتی ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ مطلب آج
آشتا میں بیٹھے ہیں، بولو آج آشتا میں بیٹھے عمل کریں گے، کل انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی سب لوگ بتاؤ بھائی کون کون عمل کرنے کو تیار ہے؟ اللہ کی باتیں سنیں گے، پیار سے بولو نا انشاءاللہ، پیارے نبی کی باتیں سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور پھر اس پر عمل کریں گے، اللہ کیا دے گا؟ ہدایت۔ بولو ساتھ میں بولو اللہ کیا دے گا؟ ہاں قرآن کریم میں 23واں پارہ، جو میرے علماء کرام میں میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک میں 23واں پارہ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے، بھائی توجہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے آج اللہ کی باتیں سنیں گے، بولو انشاءاللہ، آج پیارے نبی کی باتیں سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور اس کے اوپر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تو عمل کرتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، آسمانوں پر اللہ ہدایت کا فیصلہ کرتا جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے موت کا وقت آیا اور آخری کلمہ زبان سے بولا، بولو لا الہ الا اللہ، بغیر حساب کتاب کے جنتی ہو گیا۔ میرے آشنا والوں آج یہاں میدان میں بیٹھے ہیں، بولو عمل کریں گے، آواز نہیں آ رہی نا، بولو نا عمل کریں گے، پیچھے والے بھی بولے نا عمل کریں گے۔ اللہ کی قسم آج آشنا میں بیٹھے ہیں، عمل کریں گے، کل اللہ ہم کو جنت میں بھی بٹھائے گا، بولو انشاءاللہ۔ آج ماشاءاللہ تحفظ شریعت کا عنوان ہے اور بڑے بڑے علماء کرام نے آپ کے سامنے باتیں کہی۔ میں جہاں جہاں مسلم پرسنل لا کے اعتبار سے جمع ہوئے، یہ جمعیت علماء ہند کے اعتبار سے جمع ہوئے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں 3 کام کر لو، کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے کام کرنا بھائی؟ 3 کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم شریعت کی ایسی حفاظت ہوگی کہ ہم بھی جنتی ہوں گے اور جو ہم کو دیکھے گا اللہ اس کو بھی جنتی بنا دے گا۔ لیکن پہلے ارادہ کرو بھائی 3 کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ویسے 3 کام میرے کو بتانا اور یہاں سے چلنا ہے، تیار ہو نا آپ لوگ؟ اب سو تو نہیں رہے ہو، سب جاگ رہے ہیں نا بھائی؟ 2 بجے کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں نا؟ مانا تصور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے نا؟ کبھی کبھی بیوی نے ٹائم دیا اور اتنے بجے گھر پر آنا۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بھائی 3 کام کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ بس یہ 3 کام ہوں گے، ہماری باتیں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولتے جاؤ۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ کتنے کام ہم کو کرنا بھائی؟ پورا مجمع بولے بھائی کتنے کام کرنا؟ اور عمل تو کریں گے، بولو 3 کام پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی۔ ہم سب کو ایک عقیدہ اپنا مضبوط کرنا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور یقین مضبوط کر لو، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے۔ نہیں بلند آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ جو کچھ ہوا اللہ ہی کی طرف سے ہوا، جو ہو رہا ہے بولو اللہ ہی کی طرف سے، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے۔ تو سب سے پہلے یقین بنا لو، دل میں مضبوط کلمے کا یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ آپ
بولو ساتھ میرا دو گے انشاءاللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں بلند آواز سے ساتھ میرا دو گے انشاءاللہ. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. صرف اللہ نہ بولے، کیا بولے؟ اللہ. ہاں اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہی کو بتاتا ہے. ہی کس کو بتا رہا ہے؟ کہا تو ساتھ میں بولو نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمیں یہاں بٹھانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہدایت دینے والا کون ہے؟ بولو نا ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی. ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ. بولو نا کرنے والا کون؟ سب کچھ کرتا کون؟ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤ. آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا، بے شک سنا ہوگا. ہاں بولو نا سنا ہوگا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ساتھ میں بولو نا کون سے نبی کا نام سنا آپ نے؟ حضرت. بلند آواز سے، بلند آواز سے بولو نا حضرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک مرتبہ شام کا وقت ہے، شام کا وقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے. بولو ایک قبرستان کے پاس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. قبرستان کے پاس سے گزرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قبروں کو دیکھا، بہت پرانی پرانی قبریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ، اللہ یہ سارے مر گئے. اللہ یہ مر گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے. اللہ بوسیدہ ہو گئے. اللہ ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا خاندان در خاندان ختم ہو گیا. اللہ یہ سب اتنے مر گئے، قیامت میں ان کو اللہ تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ واپس کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال پوچھنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے بڑے پیار سے پوچھا، ابراہیم مجھ پر یقین نہیں؟ ابراہیم مجھ پر یقین نہیں میں قیامت میں زندہ کروں گا؟ مجھ پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ یقین تو ہے، کرنے دھرنے والا تو ہی. بولو کرنے دھرنے والا تو ہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسی بات نہیں ہے، یقین تو تجھ پر ہے، لیکن اللہ کچھ ایسا نمونہ بتا کہ مجھے اطمینان ہو جائے، میرے دل کو سکون ہو جائے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آشنا والو سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تجھے میری قدرت دیکھنا ہے، میری طاقت دیکھنا ہے تو ابراہیم 4 پرندوں کو آواز دے دے. کتنے پرندوں کو بلا لے؟ میں پورا مجمع بولے نا کتنے پرندے کو بلا لے؟ 4 پرندوں کو بلا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رہے تھے، اللہ میں یہاں قبرستان کے باہر بیٹھا، اللہ میں 4 پرندوں کو بلاؤں گا کیسے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا بلانا تیرا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، بھائی اللہ کے نام سے پہلا پرندہ آ جا، دوسرا پرندہ آ جا، ارے تیسرا پرندہ آ جا، ارے چوتھا پرندہ آ جا. اے میرے آشنا والو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام سے پکارتے گئے. آپ کے پکارنے میں دیر ہوئی مگر 4 پرندے کے آنے میں دیر نہیں ہوئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کے حکم سے کتنے پرندے آ گئے ہیں؟ 4. جب 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ 4 پرندے آ گئے، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا 4 کو ذبح کر دو. ارے بولو 4 کو ذبح کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے بولو نا بسم اللہ اللہ اکبر، 4 کو ذبح کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 کا گوشت نکالو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا گوشت، دوسرے پرندے کا گوشت، تیسرے پرندے کا گوشت، چوتھے پرندے کا گوشت نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب سب کو ملا دو، سب کو ملا دو، خوب ملا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے کے گوشت کو ملانا شروع کیا، ہلانا شروع کیا. وہ ملاتے گئے اور ہلاتے گئے اور مکس کرتے گئے. پھر اللہ نے فرمایا اب الگ الگ پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا، دوسرے پہاڑ پر رکھا، تیسرے پہاڑ پر رکھا، چوتھے پہاڑ پر رکھا. بھائی سب کا گوشت ملا ہوا، یہ نہیں معلوم پہلے پرندے کا گوشت کہاں ہے، یہ نہیں معلوم کہ دوسرے تیسرے چوتھے پرندے کا گوشت کہاں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے نبی اب بلا لو، پھر سے 4 پرندوں کو زندہ کر کے تمہارے قدموں پر پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. بلا لو، 4 پرندوں کو زندہ کر کے پھر تمہارے قدموں پر لے کر آؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیکن اللہ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے تو سب کا گوشت ملا دیا، یہ پتا نہیں کہ پہلے پرندے کا گوشت کہاں ہے، دوسرے کا کہاں، تیسرے کا کہاں، چوتھے کا کہاں. اللہ میں نے سب کو ملا دیا. اللہ بلاؤں گا تو سب کے سب زندہ ہو کر کیسے واپس
جائیں گے. اللہ نے پھر فرمایا میرا ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا, ان کو زندہ کر کے تمہارے قدموں تک پہنچانا میرا کام ہوگا. اور اتنے پیار سے اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے تمہاری طاقت کا کام کر لیا, اب دیکھو میں اپنی قدرت کا کام کر رہا ہوں. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا, پہلا پرندہ آ جا, دوسرا پرندہ آ جا, تیسرا پرندہ آ جا, چوتھا پرندہ آ جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میرے پکارنے میں دیر ہوئی مگر چاروں پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی. چاروں پرندے پھر زندہ ہو کر آ گئے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اے ابراہیم جیسے ان کو زندہ کیا قیامت تک آنے والے ہر ایک کو زندہ کروں گا. میرا آمنا سامنا ہوگا, حساب کتاب لوں گا, صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا, صحیح نہیں ہوگا تو جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب ہے میرے پیاروں ہم کو بھی زندہ ہونا ہے. بولو ہونا کہ نہیں ہونا؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں. مرنا ہے نا ہم کو. آشتا میں موت آتی ہے؟ نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے اس لیے پوچھ رہا ہوں میں. بھائی مرنا ہے نا ہم کو, اور پھر اس کے بعد زندہ ہونا. بولو زندہ ہونا ہے نا. اللہ کے سامنے جانا ہے, حساب کتاب ہوگا, فیصلہ ہوگا, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. ارے میرے پیاروں آج سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ڈر ہو, اللہ کا ڈر ہو. یہ آپ کو میں نے حضرت ابراہیم والا واقعہ سنایا, پہلے سنا تھا آپ لوگوں نے؟ علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. سنا تھا آپ لوگوں نے؟ سنا تو ٹھیک ہے, باقی اکثر نے سنا نہیں ہوگا. حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں ہے. یہ چار پرندے والا واقعہ کہاں پر ہے؟ سب ساتھ میں بولو نا کہاں پر ہے. لیکن ہم کو معلوم آج بڑے زور میں آوازیں ہو رہی ہیں, آج بڑے زور میں آوازیں ہو رہی ہیں. اسلام کی حفاظت کرو, ایمان کی حفاظت کرو. آج میرے دوستوں اعلان ہوتا ہے, ارے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور تحفظ اسلام, تحفظ ایمان, تحفظ شریعت. اپنی شریعت کو بچاؤ. کیوں بچاؤ؟ اس لیے کہ غیرت چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے قرآن چھین لیا جائے, ان کے طلاق کے مسائل کو بدلا جائے, ان کی وراثت کے مسائل کو بدلا جائے, عزت کے مسائل کو بدلا جائے. اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا. چاروں طرف سے آواز آتی ہے مسلمانوں سے ان کا قرآن چھین لو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مت چلاؤ, ہم تو ایسے ہی قرآن دینے کو تیار ہیں. کس کو معلوم ہے یہ واقعہ قرآن میں؟ ہم کو یہ ضرور معلوم ہوگا میرے موبائل کے فنکشن کیا ہے. سب نشے میں ڈوبے, مولانا تصور, سب نشے میں. یہ آشتا والوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ سب نشے میں ہیں. ہمیں دارو کا نشہ نہیں ہے, ہمیں سگریٹ کا گٹکے کا نشہ نہیں ہے, ہمیں انٹرنیٹ کا نشہ ہے, وائی فائی کا نشہ ہے, واٹس ایپ کا نشہ ہے, فیس بک کا نشہ ہے. سچ بتاؤ بھائی سب کے پاس موبائل ہے نا؟ ارے بولو نا. اب تو موبائل کے بغیر زندگی ادھوری ہے. رات کو سوتا بھی ہے, بیوی ہو یا نہ ہو, موبائل بازو میں ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اس وقت جتنے جوان بیٹھے ہیں نا, آپ انہیں جلسے ہو رہے, جلسے ہو رہے. اسلام کو بچاؤ, ایمان کو بچاؤ, شریعت کو بچاؤ. آج لوگ ہم سے قرآن چھیننا چاہتے ہیں. ارے میں قسم کھا کر کہتا میرے پیارے دوستوں, آستہ والوں کوئی کتنی بھی پلاننگ کرے گا قرآن چھیننے کی کوشش کرے گا. اللہ کی قسم یہ زمین پر پلاننگ کرتے ہیں, اللہ آسمانوں پر پلاننگ کرتا ہے. کوئی ہم سے قرآن چھین, لیکن کیوں ہم دے رہے ہیں قرآن؟ ہم کو کیوں قرآن کی باتیں نہیں معلوم ہے؟ کیوں نہیں معلوم ہے ہم کو؟ یہ حضرت ابراہیم والا واقعہ ہم کو کیوں نہیں معلوم ہے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ جس خدا نے چار پرندوں کو موت کے گھاٹ اتارا پھر چار پرندوں کو زندہ کیا, وہ اللہ ہم کو بھی تو زندہ کرے گا نا. ارے بولو نا کرے گا نا. یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا بولو نا کہاں پر ہے؟ اب تو میں نے بتائی دیا واقعہ, میں قرآن پڑھوں گا, ترجمہ آپ کرو گے انشاءاللہ. ارے بولو نا کرو گے انشاءاللہ. آپ تو تھوڑا بہت پڑھا تو مولوی بن گئے. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ, واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے اللہ یہ قبرستان میں سارے قبر میں مردے سڑ گئے, گل گئے, ہڈی ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, اللہ قیامت میں ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن
سمجھ میں آ جائے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساتھ میں بولو نا، کتنے پرندے کو بلانا؟ 4 پرندوں کو بلا کر پھر ذبح کرنا، پھر سب کے گوشت کو ملانا، پھر پہاڑ پر رکھنا، پھر بلا لینا۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو واپس بلا لو۔ حضرت ابراہیم فرماتے میرے بلانے میں دیر ہوئی، مگر 4 پرندوں کے پھر زندہ ہو کر میرے قدموں پر آنے میں دیر ہے۔ ساتھ میں بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ یہی پہلی بات میں آپ سے چاہتا ہوں، 3 کام اگر ہمارے پاس آ گئے نا، ہمارا اسلام محفوظ، ہمارا ایمان محفوظ، ہماری شریعت محفوظ۔ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ، جس میں سب سے پہلا کام بولو لا الہ، بلند آواز سے بولو نا لا الہ۔ ابھی نیا مہینہ شروع ہو گیا، جمادی الاولیٰ۔ شہریت تو ابھی زندہ ہو رہا، کہاں تھا تو جی؟ گھر پر بیوی کو ملنے گئے؟ یہ میرے کو بولے تصور کا ہے، ان کی دعوت کرنے آیا۔ بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی بلند آواز سے بولے بھائی کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آج سے بتاؤ کون اس پر جمے گا؟ بولو لا الہ، میں نے بلند آواز سے لا الہ۔ یہ جو میں آپ کے پاس بلوا رہا ہوں نا، یہ دیکھو، یہ جمادی الاولیٰ مہینہ شروع ہوا، یہ مہینہ ربیع الاخر مہینہ گزر گیا۔ بولو ربیع الاخر مہینہ وہ ولی والا مہینہ تھا، ارے بولو نا، وہ آپ نے سنا ہوگا یہ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ یا 17ویں تاریخ وہ ایک اللہ کے ولی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ سب کو معلوم ہے وہ اللہ کے ولی کون؟ پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر ہوئے نا، اللہ کو پیارے ہوئے نا۔ کون سا مہینہ؟ ربیع الاخر۔ میں صرف ان کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی یہی سمجھایا جب ان کا آخری وقت آیا، یہی ربیع الاخر مہینہ، بولو ان کا آخری وقت آیا، یا تو 11ویں تاریخ ہوگی یا 17ویں تاریخ ہوگی، ان کا جب آخری وقت آیا، آپ نے اتنا پیارا جملہ فرمایا، میرے بچوں کو جمع کرو، میرے بچوں کو جمع کرو۔ ارے ان کے بہت سارے بچے بچیاں سب کو جمع کیا گیا۔ او پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جب سارے بچے جمع ہو گئے، آخری وقت تھا، فرمایا میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بچوں، آج میں تمہیں نصیحت نہیں کروں گا، اے میرے پیارے بچوں، آج میں تمہیں نصیحت نہیں کروں گا، آج تمہارا بوڑھا باپ تم کو وصیت کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج نصیحت نہیں کروں گا، آج تمہارا بوڑھا باپ تمہیں وصیت کرے گا۔ اور پیرانے پیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میرے پیارے بچوں، آج عشاء کی نماز میں نے تمہارے درمیان میں پڑھائی، کل فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا، اس لیے میری وصیت ہے۔ اب سچ بتاؤ میرے پیارے دوستو، وہ سارے بچے روئے ہوں گے کہ نہیں روئے ہوں گے؟ ہاں، سارے بچوں کو بلایا، آج ابا جان وصیت کرنے والے، ارے بولو آج ابا جان، بلند آواز سے بولو نا، آج ابا جان وصیت کرنے والے ہیں۔ سارے بچوں کو جمع کیا۔ میں ہمارے یہاں بھی گھر کا بڑا جاتا ہے نا تو تھوڑا بہت ہوش ہوتا ہے تو وصیت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اے بیٹا ادھر آ، ایک زمین اپنی آستہ میں، پر تیری ماں کو بھی نہیں معلوم ہے بھوپال میں بھی پلاٹ خریدا تھا۔ ہم دنیا کی وصیت کرتے، یہ اللہ کے ولی بولو پیرانے پیر شیخ عبد القادر۔ ہاں اب یاد کرو گے انشاءاللہ، بولو یاد کرو گے انشاءاللہ۔ نام تو سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو؟ وہ پیرا بولے نا، میں نے یہ نام سنا تھا پہلے، شیخ عبد القادر، میں نے بہت پہلے سنا تھا، کیا آج سنا؟ محبت کرتے ہو نا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نا محبت کرتے ہو نا؟ بہت زبردست اللہ کے ولی، بہت زبردست اللہ کے ولی۔ ان کا ایک واقعہ پہلے آپ کو سنا دو تاکہ پتا چلے کرنے دھرنے والا کون۔ ان کا واقعہ سنا دو، بہت پیارا واقعہ، یہ میں بیان کرنے بیٹھا، میں بیان کرنے بیٹھا۔
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी एक मरतबा बयान करने आए। ऐसा स्टेज प्रोग्राम था, भाई कुर्सी नहीं लगी थी, वो लकड़ी का पलाट रखा हुआ था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस पर खड़े हो गए और बयान करना शुरू किया। भाई हम भी बयान कर रहे हैं। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, वो अल्लाह के वली थे। जब उन्होंने बयान करना शुरू किया, बयान जोरों पर था, आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई। भाई अगर अभी आसमान से पानी बरसे आप लोग क्या करोगे? हाँ, बहुत सीधे आप लोग, मेरे को पाउली बनाते हो। मौलवी तसव्वुर क्या होगा? बारिश होगी तो क्या होगा? आधा मजमा, तो मैंने देखा अभी आने से पहले देखा, आधे मजमे को चाय पीता हुआ देखा। ये रास्ते से आया ना, मैंने देखा माशाअल्लाह खाने पीने में आशा वाले आस्तीन चढ़ा चढ़ा के खड़े थे। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे, बयान करते जा रहे और आसमान से पानी बरसने लगा, आसमान से पानी बरसने लगा। आधा मजमा इधर हो गया, आधा मजमा उधर हो गया। अल्लाह के वली थे, वही बयान करते करते दोनों हाथ उठाए, कहा अल्लाह तेरे वास्ते बयान करता हूं। अल्लाह इसलिए बयान नहीं करता कि लोग मुझे कहें कि बहुत अच्छा बयान करने वाला। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अल्लाह तेरे वास्ते बयान करता और तेरी बातें बताता हूं। और अल्लाह तो अपने बंदों को भगा रहा है, अल्लाह तेरी और मदीने वाले की बातें बता रहा हूं। अल्लाह तुम लोगों को यहां से हटा रहा है। बस दुआ मांगी, आंखों से आंसू के कतरे आए। बोलो बारिश नहीं हुई, बंद बारिश। यही मेरे को देखना था, आपको वाकया मालूम है कि नहीं? बेटा अनुभव देखो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तेरे बंदों को तेरे वास्ते जमा किया। अल्लाह बारिश आ रही, सारे बंदे इधर उधर हो रहे, बस रोने लगे। ए मेरे आश्ता वालों, बारिश बंद नहीं हुई। दाई तरफ नजर करो तो पानी नजर आता है, अरे बाई तरफ नजर करो पानी बरस रहा है, पीछे की तरफ देखो पानी धूमधाम से आ रहा है, और आगे की तरफ देखो पानी आ रहा है, मगर जहां मजमा बैठा है पानी का एक कतरा भी वहां पर नहीं आ रहा। ये है वो अल्लाह का वली जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देंगे। हम लोग भी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना भाई ला इलाहा। कौन कौन तैयार है भाई? अल्लाह पर भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना करने धरने वाला कौन? तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात चल रही थी ना, किसको जमा किया आपने? और कहा नसीहत नहीं करूंगा, क्या करूंगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आता है। मौलाना तसव्वुर ये लोग जानते? उलमा को नहीं पूछ रहा, इनसे पूछ रहा। भाई आपने पहले नाम सुना? सही बताओ, मोहब्बत करते हो उनसे? किनसे मोहब्बत करते हो? आवाज नहीं आ रही, बोलो करते हो? कौन कौन मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करे ना, माशाअल्लाह। अभी तो मैं वसूल पर आया भी नहीं हूं, आऊंगा, वसूली पर आऊंगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत करते हो ना? नाम क्या होगा? शेख अब्दुल कादिर। उनके अब्बा का नाम? नहीं, आप लोग मोहब्बत करते हो ना भाई? हम बीवी से मोहब्बत करते, बीवी के अब्बा का नाम मालूम है कि नहीं? कभी भूल में जाके बीवी को पूछो, वो तेरे बाप का नाम क्या था? बताओ घर में तूफान होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? कभी बीवी को ये पूछो, तेरे वो दो भाई है, उसमें बड़े वाले का नाम बता दो। हाँ, हालत खराब हो जाएगी। मौलाना तसव्वुर सही है कि नहीं? मौलाना आप हंस रहे, आपको बिल्कुल यकीन हो गया मेरी बात का। बोलो ना भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करते ना? अब्बा का नाम नहीं मालूम। मेरे पास एक तावीज लेने आया था, तू इतना नीचे बैठा हुआ, मेरे पास एक तावीज लेने आया। एक जवान आया, दौड़ते दौड़े शेर और सुनना, आस्था में भी ऐसे पेशेंट बैठे होंगे। वो एक मेरे पास तावीज लेने के लिए आया। अरे ऐसा रो रहा 22-23 साल का जवान रोवे, बड़ा अजीब लगे। मैंने कहा भाई क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? रोना धोना किस बात का? कहता है मौलाना लड़की से प्यार हो गया। मैंने कहा हो गया तो शादी कर ले, उसमें मेरे सामने रोता का हो भाई? शादी कर ले भाई, मामला खत्म हो जाए, रोना धोना किस? तो मेरे को कहता नहीं मौलाना एक तावीज दे दो ना। मैंने कहा भाई वो बीवी जिससे प्यार हुआ वो लड़की तुझसे मोहब्बत करती है? कहा हाँ। मैंने कहा तू मोहब्बत करता? हाँ। मैंने कहा तावीज की क्या जरूरत है? कहा मौलाना आप समझ नहीं रहे, हम दोनों तो आपस में मोहब्बत करते, मगर लड़की का बाप तैयार नहीं, एक तावीज दो। उसके मुंह में ठोसू तो हाँ बोले। मैंने देखा भाई जवान तो बहुत उछल रहा है। मैंने कहा एक काम कर, तू मोहब्बत करता उसकी गारंटी क्या है? तो उसने जो तकरीर किया मेरे सामने, मुझे कहा मौलाना आप शक मत करो,
ڈاؤٹ مت کرو 6 مہینے سے ہماری محبت ہے. میں نے کہا واہ 6 مہینے میں اتنا بڑا پہاڑ ہے؟ نہ ہماری 6 مہینے سے محبت ہے. میرے کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. اور اس نے کہنا شروع کیا ارے مجھے اس کا نام بھی معلوم ہے, اس کی ماں کا نام معلوم ہے, اس کے باپ کا نام معلوم ہے, اس کے دادا کا نام معلوم ہے, اس کے خاندان کا نام معلوم ہے, اس کا سرنیم معلوم ہے, اس کو کون سا کپڑا پسند میرے کو معلوم, اس کو کون سا کلر پسند میرے کو معلوم, اس کو کون سا کھانا پسند میرے کو معلوم, اس کو کیسا رہنا پسند میرے کو معلوم, اس کا کون سا موبائل میرے کو معلوم. اتنا بولا میں نے جلدی سے تعویذ بنا کے میں نے کہا جا بھائی جا, میرے کو بھی سب معلوم, جا بھائی. وہ جب گیا تو میں سوچنے لگا کہ 6 مہینے کے پیار میں لڑکی کا پورا بایو ڈاٹا معلوم ہو گیا. آشتا میں ہم سب شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں نا, تو ان کے ابا کا نا, چلو جانے دو, ابا کا نام نہیں بتاؤ, دادا کا نام بتا دو. یہ سوچتے ہوں گے قاری صاحب کتنا بڑا پاؤلی ہے, باپ کا نام نہیں معلوم تو دادا کا نام پوچھو. کون تیار ہے سننے کے لیے بھائی؟ یہ نصیحت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بولو اپنے تمام بچوں کو کیا نصیحت کی؟ نصیحت نہیں کی بلکہ ہاں, لیکن وہ پھر میں بات پر آ جاؤں, میری سوئی وہیں اٹک رہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اب کوئی نہیں بولے گا محبت کرتے, ختم, ٹائر پنچر ہو گیا. ارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام شیخ موسیٰ, یاد کر لو بھائی. کیا نام ہے؟ شیخ. ان کے ابا کا نام سنتے جاؤ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام شیخ موسیٰ, ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ, ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد, ان کے ابا کا نام شیخ محمد, ان کے ابا کا نام شیخ داؤد, ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی, ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی, ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون, ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون, ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ المثنی, ان کے ابا کا نام شیخ حسن الماسی, ان کے ابا کا نام حضرت حسن, اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کاش کہ ہم ٹی وی سیریل کو اور پکچروں کو چھوڑ کر یہ سب یاد کیے ہوتے, شاید کسی ایک کی نسبت لگ جاتی, اللہ اس کے بدلے جنت عطا کر دیتا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا, ساتھ میں بولنا نصیحت نہیں بلکہ کیا وصیت فرمائی؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, کلمے کا دامن تھام لے, لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں جما دے. شیخ عبد القادر جیلانی وصیت فرماتے, میرا بیٹا توحید تیرے سینے میں ہوگی, تو زمین پہ کلمے کا یقین بڑھاتا جائے گا, اللہ آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو 3 کام کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو نا بھائی لا الہ, نہیں بلند آواز سے بولو نا لا الہ. یہ جو آپ بول رہے ہو نا, اگر پیار سے بولو نا, اللہ کی قسم اس پہ جنت مل جاوے. اللہ کو بھی بہت اچھا لگتا جب بندہ بولتا کرنے دھرنے والا کون, نہیں آواز سے بولو نا, ہمیں کھلانے والا کون, ہمیں پلانے والا کون. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, مشکات شریف کی روایت ہے, ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولتے جاؤ نا محمد الرسول اللہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, سب خاموش. ارے بولو سب خاموش. آپ کو معلوم ہے نا کوئی بڑا عالم آتا ہے پورے مجمع میں سناٹا ہو جاتا, حالانکہ وہ عالم ہے بھائی ہماری طرح ہے. میرے دوستو, جب ایک عالم کے آنے سے پورے میدان میں سناٹا ہو جاتا, اندازہ لگاؤ جب ہمارے نبی آتے ہوں گے تو صحابہ کرام پر کیا روب اور دبدبہ آتا ہوگا. سارے صحابہ خاموش ہیں, اور بولو ہمارے نبی بھی خاموش ہیں. سارے صحابہ بیٹھے ہیں, معلوم نہیں کیا ہوا, سارے صحابہ خاموش ہیں. ایک صحابی کونے میں بیٹھے, انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. ارے بولو نا, پڑھو گے نا انشاءاللہ. سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے, اور ایک صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھو میرے ساتھ میں. ایک صحابی نے پڑھنا شروع کیا, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وہ صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یوں دیکھو, یوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز آئی,
آپ نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا. صحابہ کرام فرماتے جب ہمارے نبی چہرے انور کو اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرے انور اٹھایا اور پوچھا میں اقرا. کون پڑھ رہا؟ سارے لوگ خاموش ہے. کون قل اللہ احد پڑھتا؟ ارے وہ صحابی جو کونے میں تھے جنہوں نے پڑھا کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول میں نے پڑھا. اللہ کے رسول میں پڑھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال پوچھا لما تقرا؟ کیوں پڑھا؟ جب سارے لوگ خاموش ہے تو پڑھنے کی کوئی ضرورت کیوں پڑا؟ ارے وہ صحابی نے اتنا پیارا جواب دیا آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اللہ کے رسول میں نے قل اللہ احد پڑھا اس لیے پڑھا کہ اچانک مجھے اللہ کی توحید یاد آ گئی, اللہ کی قدرت یاد آ گئی. میرے دل نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں. میرے دل میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئی, میں نے قل اللہ احد پڑھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت. بولو کیا فرمایا؟ بولو عربی بولو نا, کیا فرمایا؟ وجبت, یعنی جاؤ تم کو مل گیا. ارے بولو جاؤ تم کو. صحابی تو رو رہے تھے. کہا اللہ کے رسول میں نے قل اللہ احد پڑھی اور اللہ کی قدرت یاد آئی تو میں نے پڑھی, اور آپ تو کہہ رہے ہو وجبت مل گیا, مطلب مجھے کیا ملا؟ ارے وہ صحابی تمام صحابہ کرام کے درمیان میں روتے ہوئے پوچھتے اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ مجھے کیا ملا؟ میں نے قل اللہ احد پڑھی, مجھے کیا ملا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ. یعنی بلند آواز سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے قل اللہ احد پڑھی, ابھی تمہاری قل اللہ احد بھی پوری نہ ہوئی, اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. میرے پیاروں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آج بھی اللہ وہی ہے نا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. اللہ وہی ہے, ہماری نماز وہی ہے, ہمارا نبی وہی ہے, ہمارا کعبہ وہی ہے, ہمارا قبلہ, ہمارا روزہ, ہماری زکوٰۃ, ہمارا صدقہ, ہمارا خیرات, ہمارا حج, سب وہی ہے, اسلام وہی ہے, لیکن ہمارے دل وہ نہیں ہے. دل میں بہت کمزوری آ گئی. میرے پیاروں سچ کہتا ہوں آج ایک بات کا یقین بناؤ, کلمہ ہوگا تو جنت ملے گی, ورنہ اللہ کی قسم جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو کون تیار ہوتا بھائی ایک ساتھ میں کہے بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی یقین بنا لے بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ ہم مانگے تو کس سے مانگے؟ یعنی بلند آواز سے ہم مانگے تو کس سے مانگے؟ ہم سجدہ کرے تو کس کے سامنے کرے؟ ارے ہمیں امیر بنانے والا کون ہے؟ غریب بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ کی قسم وہ عزت دینے پر آئے کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا, اور جس دن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ذلیل کرے گا ہمیں کوئی عزت کا قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتا. بول دو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بار ساتھ میں پڑھے نا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے قل, سب ساتھ میں بولے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے قل هو الله احد, اللہ ایک, سب ساتھ میں بولے نا اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, نہ جنا گیا, اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون؟ آج سے مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مانگو اللہ سے, اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. آج ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا, ہم کو ڈر بھی نہیں لگتا اللہ سے. بولو ہم کو ڈر لگتا, ہم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. میں گجرات میں تھا, مولانا کیا نام, مولانا الیاس صاحب, میں گجرات میں تھا. ایک میرے کو میرا دوست ملا جو سونے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور بہت زمانے سے کام کرتا. میں نے کہا بھائی تیرے دکان پہ کبھی چوری ہوتی؟ بھائی سونے کی دکان ہے, اس میں انگوٹھی بھی ہوتی ہے, ہار بھی ہوتا, چوڑی بھی ہوتی, کبھی تو کہا پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. میرے کو بہت تعجب ہوا, پہلے ہوتی تھی اور اب؟ میں نے کہا اب نہیں ہوتی. بھائی اب کا زمانہ تو اور خراب آ گیا, اب تو اور چوری ہونا چاہیے. کہا قاری صاحب چوری ہوئے لیکن وہ لگا ہوا ہے کیا سی سی وہ کیمرہ,
تو میں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ قاری صاحب کیا ہوگا؟ اگر چوری ووری کی نا اس میں اگر اپنا نام آ گیا نا تو پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، وہاں معلوم نہیں کتنے ڈنڈے کھانے پڑیں گے، پھر کورٹ کچہری کا معاملہ ہوگا اور پھر پیپر میں آئے گا اور بدنامی ہوگی. یعنی اگر ہم وہاں پہ چوری کریں گے تو پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑے گا، کورٹ کچہری جانا پڑے گا، ارے پیپر میں نام آئے گا، ہم بدنام ہوں گے، ہم ذلیل ہوں گے، ہمارا خاندان بدنام ہوگا. میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ایک معمولی کیمرہ ہے، اس سے آدمی چوری، بولو نا چوری، کہ کیا اللہ کا کیمرہ بجھ گیا ہے؟ نہیں بولو نا بجھ گیا تو ہم کیوں چوری کرتے؟ ہم چور ہیں، چور ہیں، اللہ کی قسم ہم چور ہیں، ہم چور ہیں. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چور کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا جانتے ہیں، جو چوری کرے وہ چور ہے. ارے بھائی کوئی کسی کے گھر میں گھسے، کوئی کسی کی دکان میں گھسے، اس کا شٹر توڑے اور مال لوٹے، وہ چور ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نا نا نا، وہ معمولی چور ہے، سب سے بڑا میری امت کا وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرے، جو نماز میں چوری کرے. میرے پیارو یار اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ کیوں بیٹھے مانو؟ قاری احمد علی آنے والا ہے، بہت چلائے گا، بہت چیخے گا، تماشا دیکھنے بیٹھے. قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا قاری احمد علی کے بیان میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا. اللہ یہ ضرور پوچھے گا تو نے فجر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. ہم لوگوں کو اگر اللہ سے ڈر لگتا تو کیا ہم نماز چھوڑ دیتے؟ بھائی دکان میں ڈر لگا تو چوری نہیں کیا، اللہ سے ڈر لگا اللہ کے دربار کا چور بن گیا. ارے دکان والا اگر ہم کو پکڑتا بھی نا تو مارتا، دھاڑتا، ارے بدنام کرتا، پیپر میں دیتا. لیکن جس دن اوپر والا پکڑ کرے گا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو کلمہ بہت ڈیمیج ہو گیا ہے ہمارا کلمہ. یقین بناؤ بھائی، حساب کتاب لینے والا کون؟ نہیں بولو نا بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ چلو پہلی بات پہ کون کون تیار ہے میرا ساتھ دے گا؟ بولو لا الہ، میں نے بلند آواز سے لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ لا الہ. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آسمانوں سے پانی برسانے والا کون ہے؟ نہ برسانے والا کون ہے؟ ہمیں بیمار کرنے والا کون ہے؟ تندرستی دینے والا کون؟ پل پل پر ہمارا بھروسہ اللہ ہی. بولو اللہ ہی، لا الہ. ایک بات ختم ہو گئی، میرے کو 3 بات کر کے جانا. آپ لوگ دوسری بات شروع کرو. نہیں آپ تھکے؟ نہیں تھکے نہیں نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو نا، بات ختم کر دو نا. میرے کو کل بھوپال جانا ہے، کل بھوپال میں آؤ گے آپ لوگ؟ آ جاؤ، آج پارٹ 1 کل پارٹ 2. ٹھیک ہے نہیں؟ آئیں گے نہیں لوگ؟ وہ نام تو ہی بول دینا بھائی، یہ بات میں بتا دے گا کہاں پر ہم کو جانا. میرے کو تو آج میرا پکا لائسنس لے کر آیا، 3 کام وصول کر کے جانا. کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ بولو نا ماشاء اللہ. پہلا کام بولو لا الہ. ہاں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ چلو ہم دوسری بات پر آ رہے ہیں. آپ لوگ تیار ہو؟ دیکھو بہت بڑی بات پر میں آ رہا ہوں، بہت بڑی بات پر آ رہا ہوں. آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاں تو ساتھ میں کہہ دو، بولو ساتھ میں کہہ دو. ہمیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے، بولو سمجھ میں آوے یا نہ، اچھا لگے یا، لیکن ایک دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے. ساتھ میں بولو ایک دامن، اور بلند آواز سے کہہ دو بھائی مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی؟ ساتھ میں بولے نا مصطفیٰ کا دامن. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اللہ کے بعد، اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ ہے، اگر کوئی عظمت والا، کوئی شرافت والا، کوئی منقبت والا، کوئی اچھی سیرت والا، کوئی اچھی صورت والا، تو ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین. بولو محمد الرسول اللہ. تو یہ دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ایک مرتبہ پھر ساتھ میں ہاتھ اٹھائے، بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بہت آہستہ بولتے بھائی آپ لوگ. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.
آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے، میں بہت پیاری پیاری باتیں سناؤں گا. بولو، بولو گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو ایک کام کرو، نہیں بولو. کیا بولو گے؟ نہیں. اوپر والا ہاں کر دے گا. بولو انشاءاللہ. پورا مجمع ساتھ میں. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ، مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ، مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ساتھ میں بولنا، ہمارا نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ساتھ میں، ہمارا نبی وہ نبی. جملہ ختم ہو تو سبحان اللہ بول دینا. بولو گے انشاءاللہ؟ پورا مجمع ساتھ دے گا. ایک دم بالکل ساتھ میں ہو جاؤ. ہمارا نبی وہ نبی. بولو نا، ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ آگے چلے، ایک اور بات سن لے. ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی. بولو نا، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے. 1400 صحابہ بولے، ہمارے نبی نے 3 مرتبہ اشارہ کیا. آپ اشارہ کرتے گئے، کرتے گئے، کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. کتابوں کو دیکھا میں نے کہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. علماء کرام نے بہت پیاری بات لکھی. اللہ نے نبی کی مبارک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کروائے. اللہ نے نبی کی مبارک انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لائے. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے امتیوں، اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو تو چاند اور سورج کو بھی ہم نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. چاند بھی مصطفیٰ کا غلام، بولو سورج بھی. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بلند آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بول دو نا، ہمارا نبی وہ نبی. بولتے جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، اشارہ کرے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ارے ہمارا نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے. ہر پتھر، ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک زمین پر بچھا دے. بولو، انگلی مبارک زمین پر بچھا دے. صحابہ پانی سے ترسنے لگے. ہمارے نبی انگلی مبارک زمین پر بچھا دے. ہر انگلی سے، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں گا، ذرا زور کا نعرہ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ابھی نہیں، پہلے بات پوری سمجھ لینا. ساتھ میں، مکے میں پانی نہیں. ساتھ میں بولو، مکے میں. مکے کا وہ زمانہ کہ مکے میں پانی نہیں. جانور مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں تڑپنے لگی. ارے مکہ کے سارے سردار کعبے کے پاس جمع ہو گئے. مکہ کے رئیس اور جاگیردار، مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے. ایک کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، ایک کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے. ہمارے جانور بھی مر گئے، ہمارے بچے بھی بلبلاتے، ہماری عورتیں گھر میں روتی ہے. ایک کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے. سارے مکہ کے بڑے جمع ہو گئے. آشتا والوں بولو پانی، بولو پانی. لیکن ایک آواز آئی پیچھے سے. بولو، ایک آواز آئی پیچھے سے. سارے مکہ کے سردار پیچھے مڑ کر دیکھے. سب کی زبان پر آ گیا، محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے. ساتھ میں بولو نا، محمد. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر پوچھا، یا رؤساء مکہ ای شیء تفعلون، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیا کر رہے ہو مکہ والو، کیا کر رہے ہو؟ ہمارے آقا صاحب نے پوچھا، مکہ کے رئیسو، جاگیردارو، کیا کر رہے ہو؟ تو ساروں نے کہا، محمد ہم، بولو، پانی مانگ رہے، ہم پانی مانگ رہے اور پانی نہیں آئے گا.
ہم نے تو قسم کھائی ہے. ارے مکہ کے سرداروں نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے, اور معمولی قسم نہیں کھائی ہے, ہم نے پیالے میں خون رکھا اور خون میں اپنا ہاتھ رکھا اور قسم کھائی ہے یا تو پانی آئے گا یا تو ہم اپنے گھر جائیں گے, یہی مر جائیں گے. اگر پانی نہیں آیا ہم یہی مر جائیں گے. ہمارے آقا ساتھ ہم نے فرمایا کچھ مت کرو, سائیڈ پر آ جاؤ, مجھے آنے دو. بولو سبحان اللہ, مجھے آنے دو. بولو. سارے مکہ والے جمع ہوئے. آپ کیا کرو گے محمد, آپ کیا کرو گے؟ بولو نا صلی اللہ ہو. کہا محمد آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی پانی مانگو گے؟ ارے ہم نے مانگا, صبح سے مانگا, پانی نہیں آیا, آپ بھی پانی مانگو گے؟ اے قربان جاؤ. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا نہیں, مانگوں گا نہیں, اس لیے کہ اگر میں پانی مانگوں گا تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ آپ مانگو گے نہیں تو پانی آئے گا کیسے؟ ہمارے نبی پاک بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا مکہ والو انظروا الیہ, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. ہم آپ کی طرف ہی دیکھ رہے مگر پانی آئے گا کیسے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری طرف دیکھو. اے آشتا والو سنو, بڑے پیار سے سنو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مکہ والو تم چاروں طرف ہو, میری طرف دیکھو. جب سارے مکہ والوں نے ہمارے نبی کے چہرے انور کو دیکھا, ہمارے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تھوڑا سا اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. بولو نا, اپنا چہرہ تھوڑا سا آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے, آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرے انور, بولو سبحان اللہ, پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرے انور اٹھایا. دوسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا, ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ بولو صلی اللہ ہو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنا مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں پانی برسنا شروع ہو گیا. مکہ شہر میں پانی, مکہ گاؤں میں پانی, مکہ کی وادیوں میں پانی, مکہ کے پہاڑوں میں پانی, سارے مکہ میں پانی پانی. سب بھیگے بھیگے اپنے گھر چلے گئے, لیکن ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, بھیگے ہوئے ہیں. ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے بھیگے ہوئے, اللہ کی آواز آئی میرے محبوب, سبحان اللہ بولو. اللہ کی آواز آئی میرے محبوب, بولو سبحان اللہ. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے چلے گئے, خوشی خوشی گھر لوٹ گئے. ہمارے نبی وہی کھڑے گئے. اللہ کی آواز آئی میرے محبوب, تکلیف کیوں اٹھائی, تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا؟ ارے میرا محبوب انگلی بھی بتا دیتا, میں پانی برسا دیتا. انگلی بھی بتا دیتا, میں پانی برسا دیتا. میرے دوستو, ایسا پیارا نبی ہم کو ملے نا. آپ اجازت دو تو ایک اور بات بتاؤ, بتاؤ ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بتاؤ آپ کو کہ کل بتاؤ شہریہ کھانا کا کھلائے گا تو پھر میں بولوں گا. بڑا عجیب عجیب لوگ ہیں بھائی یہاں پہ. پہلی جگہ حصہ ہوا, میں 25 سال سے مولانا تصور بیان کر رہا ہوں. وہ مولانا تصور بیان کے معاملے میں بوڑھا ہو گیا, 25 سال ہو گئے. پہلی مرتبہ ایسا دیکھا, یہ گاڑی میں بٹھا کے سیدھے کرسی پر بٹھایا, پورا ٹکٹ وصول کر لیا. بھائی تم نے, آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن تو نہیں نا, لمبا بیان کر رہا, کوئی گھر کا ٹینشن تو نہیں نا. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ لوگوں یہ سب سے اچھی زبان کون سی؟ بھائی تو ایسا میرا منہ دیکھ رہے جیسے میں نے کوئی لاجیکل سوال پوچھا. بھائی سب سے اچھی زبان کون سی؟ نہیں, ساتھ میں بولو نا, سب سے اچھی زبان کون سی آتی؟ یہ بڑا کمال ہے. بولو نا, سب سے اچھی زبان کون سی؟ کیوں سب سے اچھی زبان عربی. میں بھی یہی کہوں گا بھائی, سب سے اچھی زبان عربی. آپ بھی کہو گے, بولو سب سے اچھی زبان.
کیوں؟ تو جواب دینا. آپ لوگ عربی بولتے جانا, صرف عربی بولنا. عربی عربی بولو نا. اللہ کو کون سی زبان پسند؟ عربی. ہمارے نبی کو کون سی زبان پسند ہے؟ عربی. مکے کی زبان عربی, مدینے کی زبان عربی, صحابہ کی زبان عربی, تابعین کی زبان عربی, تبع تابعین کی زبان عربی, اولیاء کرام کی زبان عربی, قبر کی زبان عربی, حشر کی زبان عربی, نشر کی زبان عربی, پل صراط کی زبان عربی, قیامت کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, حدیث کی زبان عربی. بلکہ میرے پیارو جنت میں جاؤ تو جنت کی زبان بھی تو یقین ہو گیا نا بھائی. سب سے اچھی زبان کون سی؟ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف سے. عربی زبان سٹارٹس فرام, وہ آپ بچپن میں وہ قاعدہ لے کے جاتے ہوں گے نا. نہیں وہ پلاسٹک والا قاعدہ, اشرف القواعد تو بہت بعد میں, وہ پلاسٹک والا قاعدہ لے کے جاتے تھے نا. ارے ہاں بولو نا. یہ تو ایسا لگتا قاعدہ ہوتے ہی عربی بولنے لگے. ارے وہ قاعدہ لے کے جاتے تھے نا. ہاں بولو نا, لے کے جاتے نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی ہے, ختم کس پر ہوتی ہے, یا کس پر ختم ہوتی ہے؟ ساتھ میں بولو. عربی زبان شروع کہاں پر ہوتی ہے؟ الف. ختم کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم آشتا والو, الف سے یا تک چلو. الف سے لے کے یا تک, الف سے لے کے یا تک چلو. ہر حرف میں اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو چھپایا ہے. بولو سبحان اللہ بولو. In every and each alphabet, ہر حرف میں اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو چھپایا. کیوں چھپایا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ عربی زبان ہے. ساتھ میں بولو, اللہ بتانا چاہتا ہے یہ عربی زبان ہے. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان, اللہ نے اس کے ہر حرف میں ہمارے نبی کے نام کو چھپایا تاکہ قیامت تک آنے والا سمجھ لے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. تو چلیں گے ہم لوگ الف سے لے کے. تیار ہو آپ لوگ؟ جیسا ایگزامپل, بھائی چلو پورا نہیں جا رہا, اتنا تو بتاؤ. الف سے یا تک ہمارے نبی کا نام چھپا ہوا ہے. مثال کے طور پر الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو, الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہے نا, ہمارے نبی کا نام ہے نا. قرآن کریم میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بولو نا, الف سے ہمارے نبی کا نام. چلو آگے چلو, آگے کیا تھا؟ با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو, با سے ہمارے نبی کا نام. پہلا پارا اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا, با سے ہمارے نبی کا نام. اگر آپ اجازت دو تو چلے جا تک, ساتھ دو گے؟ آپ سبحان اللہ تو بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے بلند آواز سے بول دینا سبحان اللہ. الف سے لے کے کہاں تک جانا ہم کو؟ ہاں دیکھو, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں, یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے؟ بولو نا, الف سے, با سے, تا سے. ارے سنتے جاؤ نا بھائی. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا, با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا, تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا, سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا, جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا, ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا, خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا, دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا, زال سے نبی کا نام زکی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. آگے بڑھتے جائے بھائی. سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا, شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا, صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا, ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا, طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا, ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا, عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا, غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا, فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا, قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا, کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا, لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا, میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا, نون سے نبی کا نام نصیر ہو گیا, واو سے نبی کا نام والی ہو گیا, ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا, حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا, رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. یہ میں نے عربی میں سنایا.
ہم نے اردو میں بھی تیار کیا. اردو میں سنا ہاں یا نہیں؟ شہر یار سنا اردو میں؟ بڑا کنجوس بھائی. سنا اردو میں سناؤ. اے مولانا تصور صاحب دامت برکا, ابھی تک تو میں نے کوئی وصولی کیا ہی نہیں ہوا. آپ اٹھ کے تو نہیں جاؤ گے نا؟ کتنی دیر بیان کروں؟ میں نے مولانا تصور صاحب ایک مرتبہ گجرات میں احمد آباد ہے نا, احمد آباد, وہاں میں نے بیان شروع کیا. 4.5 گھنٹے تک بولا. کتنا؟ آج نہیں بولوں گا, ٹینشن مت لینا, وہ جوانی کا زمانہ تھا. 4.5 گھنٹے تک بولا. جب میں بول لیا نا, دوسرے دن میرے کو فون آیا. میں نے پوچھا بھائی کیسا تھا؟ تو کہا, ایک بھائی کہتا مولانا بہت اچھا بیان تھا, لیکن ہمارا پورا گروپ جمع ہوا, ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بولتے, تمہارے اندر کا جنات بولتا ہے. کوئی جنات ہے میرے اندر جو. میں نے کہا بھائی بات یہیں پہ دبا دے, میرے سسر کو پتا چلے گا نا, میری بیوی کو لے کے چلا جائے گا کہ میں نے انسان سے شادی کرایا تھا, جنات سے تھوڑی کرایا تھا. میں نے کہا میرا گھر ٹوٹے گا, کوئی پرابلم پیش کرتا بھائی. تو میں یہاں آشنا میں جنات ہے مولانا الیاس, وہ شہریار خود دکھتا ہے جنات کی طرح. آشنا میں جنات ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ آپ پیچھے بیٹھے ہوں گے, بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا. ہاں ورنہ جب خراب لگے نا مولانا تصور, اٹھنے کی سٹائل ہوتی ہے نہیں چلا. اب کل شہریار کو پوچھا کون مولانا تھا, کون تھا؟ ہاں میں کہتا ہوں تیرا باپ تھا. اسے پیچھے جنات بیٹھے ہوں گے بھائی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اٹھ کے جانا. اردو میں سننا ہے آپ کو, الف سے لے کے بول دو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ نے سنا الف سے لے کر یا تک عربی میں, آپ سنو اردو میں, الف سے لے کے یا تک ہر حرف کو پوچھو کیا بولنا چاہتا ہے. بھائی وہ تختی ہے نا, الف سے لے کے یا تک, کبھی ہر حرف کو پوچھو تو کیا بولنا چاہتا ہے. ہر حرف اپنی زبان میں کہے گا. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے. بھائی سبحان اللہ بولتے جاؤ, سبحان اللہ. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, تو با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, تو با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے. تو تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے. تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, تو سا نے کہا ثروت والا امام آ رہا ہے. جیم نے کہا جلیل القدر, جیم نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے. تو ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے. خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے. تو دال نے کہا دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے. دال نے کہا دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے. تو دال نے کہا ذکر کرنے والا ذاکر آ رہا ہے. راہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے. تو سا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. تو شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے. صاد نے کہا صبر کرنے والا صابر آ رہا ہے. تو ضاد نے کہا ضعیفوں کا سہارا آ رہا ہے. تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے. تو ذوقو پیچھے رہے. تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے. تو ذو نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے. تو غین نے کہا غریبوں کی منزل آ رہا ہے. فا نے کہا فقیروں کا ماوا آ رہا ہے. بولو فا نے کہا فقیروں کا ماوا آ رہا ہے. تو قاف نے کہا قریشی آ رہا ہے. ارے قاف نے کہا قریشی آ رہا ہے. تو قاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے. قاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے. تو میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے. نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے. نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے. تو واو نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا آ رہا ہے. ہاں نے کہا چھوٹی ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے. تو حمزہ نے کہا آمینہ کا لال آ رہا ہے. رہ گئی یا نے آخر میں کہا سنو یکتائے دو جہاں شاہ مدینہ آ رہا ہے. اب بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں نا. تو کون تیار ہے مصطفیٰ کا دامن
بلند آواز سے بول دینا مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بول دینا مصطفیٰ کا دامن. ہمیں نبی پسند ہے نا؟ نہیں بولو نا, پسند ہے نا؟ اللہ کی قسم کھا کر بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ. تو پھر ایک بار یقین سے بولو گے نا, میں بھی یہاں سے بہت خوش ہو کر جاؤں گا. اس لیے کہ معلوم نہیں پھر آشتہ واپس کب آؤں گا, کون جیا کون مرا کچھ ٹھکانا نہیں. آج یقین کے ساتھ بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ نہیں, بلند آواز سے بولو کرتے ہو؟ جو کرتا ہو ایسا سیدھا سادہ جواب نہ دے بھائی, وہ جواب دے جو میں سب جگہ سکھاتا ہوں. بھائی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ جب یہ سوال پوچھو تو کہو محبت کرتا تھا. بولو محبت کرتا تھا, کرتا ہوں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتا تھا, کرتا ہوں, اور کرتا کریں گے نا محبت. ہاتھ اوپر کر کے بولنا, کریں گے نا محبت. سب محبت کرتے, نہیں کرتے, سب لوگ محبت کرتے. میں کچھ بولا نہیں بھائی, صرف ہاتھ سے سمجھ گئے. بہت ہوشیار ہو ماشاءاللہ. بھائی ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں, ایک دم سیدھے دلو کر, جس کو جو پوچھنا پوچھے. بھائی ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ آواز نہیں آ رہی تھی؟ ابو بکر, جلدی, عمر, عثمان, علی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے انور پہ داڑھی. پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی, خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی, خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی, خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی, خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی. ارے بول میں حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی, حضرت بابا فرید الدین گن شکل کے چہرے پہ داڑھی, اور آشتا کے جوانوں کے چہرے پہ. کیوں آپ زیادہ ہوشیار ہو؟ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو کیوں نہیں رکھتے؟ بلکہ اچھا ہے میں چشمہ نہیں پہنا پھر بھی میرے کو نظر تو آ رہا ہے. بڈھے بھی لوکنگ ہینڈسم. مانو تصور, یہاں بڈھی بولتی ہے یو آر لوکنگ ہینڈسم. کیوں داڑھی کیوں نہیں بھائی؟ عجیب بات ہے. آدمی جوان ہو گیا بھائی, ہاں چلو بھائی جوان ہو گیا, شادی ہو گئی, تو شوہر بن گیا, ہسبینڈ بن گیا. ارے کچھ دن کے بعد تو باپ بن گیا, ارے ایک زمانے کے بعد تو دادا بن گیا, ارے ایک زمانے کے بعد نانا بن گیا. میرے دوستوں, باپ بنا, شوہر بنا, دادا بنا, نانا بنا. شرم آنی چاہیے. آج تک نبی کا امتی نہیں بنا, امتی نہیں بنا. آج جب غیر آواز اٹھاتے نا ہم لوگ چلاتے. یہ علماء بیچارے اپنی ذمہ داری پوری کرتے, یہ بیان کرنے آتے, یہ تحفظ شریعت کا پروگرام بناتے, یہ تحفظ اسلام کا پروگرام بناتے, مسلم پرسنل لا قائم کرو اس کا پروگرام بناتے. جمعیت علماء کھڑے آ رہی ہے. ارے میرے پیاروں, یہ علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں, اگر کسی غیر نے ہمارے نبی کے چہرے کا مذاق اڑایا, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی, غیروں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی, لیکن قیامت کے دن ہمارے نبی ہم سے پوچھیں گے اس نے گستاخی کی اس لیے کہ وہ غیر تھا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو میرا غلام ہو کر میرے چہرے کا مذاق اڑاتا تھا. یہاں آشتا میں تو نہیں معلوم, لیکن اللہ اکبر مولانا, ہمارا جوان ایسا لگتا کہ شاید یہ علماء کی برکت ہے, ورنہ کہیں اللہ کی لعنت ہم پر نہ اتر جائے. میں نے ایک جوان کو دیکھا بھی, میرے دوست کا بیٹا ایسا میرے پاس سے گزرا تو میں نے ذرا غور سے دیکھا, حالانکہ بڑے امیر گھر کا بیٹا, جیسا وہ گزرا میں نے غور سے دیکھا نا, ہمارا تصور, اس کا جینس پہنا تھا. جینس سمجھتے ہو آج میں, وہ دونوں جگہ سے پھٹی ہوئی. معلوم نہیں آشتا میں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا, لیکن میں نے دیکھا اس کو گجرات میں, وہ ایسا گزرا, جینس پہنا ہوا, بولو یہاں سے پھٹی ہوئی, یہاں سے پھٹی ہوئی. میرے کو موقع مل گیا, میرے کو یہ دکھا دیا, غصے ہوا. میں کہتا قاری صاحب, میں ان کا لڑکا, آپ کے دوست کا لڑکا. میں کہا بھکاری بیٹھ. تو کہتا ہے قاری صاحب آپ سب لوگ کھڑے, آپ میرا انسلٹ کرتے ہو, آپ میرے کو بھکاری بولتے ہو. میرے کو پٹلون پھٹی ہے نا بھائی, وہ جینس پہنا تھا, بولو وہ پھٹی ہوئی ہے, ہاں ایسے دونوں طرف سے پھٹی ہوئی. تو یوں دیکھا, ہاں پھٹی ہوئی. میں نے کیوں, نوٹ بندی کا سب سے بڑا معاملہ تیرے گھر میں آیا, 500,000 بند ہو گئے تو پٹا پٹا پہننے لگا. تو مجھے کیا
جواب دیا وہ سننا. وہ تھوڑی دیر تک دیکھا, پھر وہ کہتا نہیں مولانا یہ ہوتا ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ پھر مجھے کہتا ہے مولانا یہ اسٹائل ہے اسٹائل. میں نے کہا بھائی آج تک ہم نے سنا کپڑا پہننا اسٹائل, پھاڑنا کپڑا پہننا اسٹائل, کپڑا پھاڑنا. تو مجھے کہتا مولانا, وہ تھوڑا انگلش میں بولنے لگا, یو ڈونٹ نو. میں نے کہا ہم کو نہیں معلوم, ہم تو ایسے ہی آگے گئے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو, آپ کو نہیں معلوم. ایک پکچر آیا ہے, اس میں ایک ہیرو نے بس اسی طریقے جینس پہنا ہے اور اس طریقے سے پھٹا ہوا ہے اور وہ ناچتا ہے. تو بس وہ جینس, اس نے پھٹی ہوئی جینس پہنا نا, تو سارے جوانوں نے اس کی کاپی کی اور انہوں نے بھی ایسی جینس پہننا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا, کوئی بات نہیں, بعد میں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں. کیا طریقہ ہے بھائی, یہ کیا طریقہ ہے میرے جوانوں, یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی کا طریقہ. ارے بولو یہ ہمارے نبی کا طریقہ. ہمارے نبی راتوں کو روئے تھے ہمارے واسطے یہ دن دیکھنے کے لیے. آج کتنے ہمارے جوان جو بال کٹاتے مولانا گیا, بال کٹاتے عجیب طریقے کے بال. میرے کو یہاں آستھا کے بارے میں معلوم نہیں, وہاں گجرات میں میں نے کتنے جوانوں کو دیکھا یہاں بال نہیں. بولو یہاں بال نہیں, یہاں نہیں, پیچھے نہیں, اور اوپر ایسے ہی ہے. کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر لٹکتا آدھا ادھر لٹکتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پوچھو علماء کرام سے, پوچھو علماء کرام سے پوچھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے امتی کے سر کے بال ایسے ہوں گے, کچھ جگہ پر بال ہوں گے, کچھ جگہ پر بال نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا سمجھنا یہ میرا وہ امتی ہے جس پر 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اترتی ہے. میرے دوستو ہم کیا پیارے نبی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ بولو نا, ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, بس یہ بات اور ہمارا واقعہ ختم, اور تیسری بات پر ہم آ جائیں گے. کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ سب سن رہے نا, تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ سب سن رہے نا؟ ایک واقعہ سنو, اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کے قلب مبارک, ہمارے نبی کے دل مبارک میں امت کا کتنا غم تھا, امت کی کتنی فکر تھی. کاش اس کا ایک حصہ اللہ میرے کو اور آپ کو بھی نصیب فرما دے. بولو آمین. میں صرف ایک سفر کا ذکر کروں گا. ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ. بھائی سب سن رہے ہو نا, تازہ دم ہو کے سن رہے ہو نا؟ ہاں, پہلی بات تو ہے بولو لا الہ. دوسری بات ساتھ میں کہہ دو بھائی مصطفیٰ کا دامن. نہیں بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ایک واقعہ سن لو میرے دوستو, اللہ کی قسم کاش کہ یہ واقعہ ہم کو سمجھ میں آ جائے. ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے. بولو ہمارے نبی کہاں جا رہے؟ سب ایک جنگل کی طرف, جنگل, ہاں ایک دیہات کی طرف ہمارے نبی سفر کے لیے جا رہے. ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے. بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت. نہیں آواز سے بولو, ساتھ میں کون ہے؟ حضرت. اب سننا, جا رہے, اچانک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا دور سے اونٹ پہ آ رہا. بولو کس پہ آ رہا؟ اور وہ جنگل کی طرف سے آ رہا, اور وہ جنگل والے جیسا پگڑ پہنتے نا ویسا پگڑ پہنا ہوا, بالکل بدو, عربی, دیہاتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت عمر کو کہا, عمر انظر الی ذالک الرجل. عمر دیکھو وہ آ رہے, وہ دیکھو وہ پگڑ پہن کے آ رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کہا اللہ کے رسول, وہ جنگل کے رہنے والے, ان کے کپڑے سے, ان کے اونٹ سے, ان کے چال سے لگتا ہے وہ جنگل کے رہنے والے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا, عمر چلو نا عمر, ہم ان کے پاس جائے. حضرت عمر نے کہا وہ جنگلی لوگ, ان کے پاس جا کے کیا کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو نہ جائے, ایک بار وہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, نا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نہیں, وہ جنگل کا رہنے والا, آپ اس کو کلمے کی دعوت دو گے وہ آپ کو گالی دے گا, ارے آپ کے چہرے پہ تھوکے گا, آپ کو دھکا مارے گا, ارے ہو سکتا آپ پر ہاتھ اٹھائے گا. حضرت عمر نے کہا نہیں, ان کو دعوت نہیں دینا. اے میرے پیارو, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اتنے پیار سے فرمایا, عمر تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا نا, عمر تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا, تجھے جنگل والا نظر آیا, میری آنکھوں سے دیکھا ہوتا مجھے میرا امتی نظر آیا, مجھے میرا امتی نظر آیا. اے عمر, میری آنکھوں سے دیکھا ہوتا مجھے میرا امتی نظر آیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا, عمر تمہیں نہیں آنا ہو تو کوئی بات نہیں, میں جا رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول, مجھے آپ کی فکر ہے, مجھے میری فکر نہیں ہے, میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا. میرے دوستو سننا, اللہ کے رسول, بولو نا صلی اللہ ہو, اور ساتھ میں کون؟ بولو ساتھ میں کون؟ بولو حضرت عمر. جا رہے, جب وہ جنگلی, وہ تو کس پر تھا؟ اونٹ پر. ہمارے نبی نے اونٹ کی لگام کو, اونٹ کی رسی کو پکڑا تو کہنے لگا, کون میرے راستے میں کون؟ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا, میں محمد.
اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، مجھ پر قرآن آیا، جبرائیل مجھ پر قرآن لے کر آئے، تو وہ اٹھ پر بیٹھا تھا نا، کہنے لگا ہاں آپ کا نام تو سنا میں نے، ہمارے نبی خوش ہو گئے، تو نے سنا؟ کہا سنا لیکن اچھا نہیں سنا، سارے لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جو کرنا ہو جو کہنا ہو کہہ دے، مگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے۔ بس جیسے کلمہ پڑھنے کا وہ جیسے اونٹ سے نیچے اترا، اور معلوم نہیں ہمارے نبی کو اتنی گالی دی، اتنی گالی دی، اتنی گالی دی، اور ایک جملہ کہا محمد شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، شکر مانو میرے پاس تلوار نہیں، ورنہ معلوم نہیں میں کیا کر دیتا۔ بازو میں کون تھا بھائی؟ برداشت ہوگا؟ حضرت عمر آئے ہمارے نبی کے کان میں بولے اس کے پاس تلوار نہیں ہے، میرے پاس ہے، بولو تو ابھی 2 ٹکڑے کر کے گرا دو اس کو یہاں پہ۔ ہمارے نبی، بھائی اور کوئی ہوتا تو کیا؟ ہمارے نبی نے کہا مہلن یا عمر، عمر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ پھر ہمارے نبی نے دعوت دینا شروع کی، کلمہ پڑھ لینا تو جہنم سے بچ جائے گا، کلمہ پڑھ لینا تو جہنم سے بچ جائے۔ وہ دیہاتی اونٹ پہ گیا، بولو کس پر گیا؟ اور اتنا بڑا ٹھیلا، آپ لوگ کیا بولتے ہو، بڑا کپڑے کا کوتھڑا ٹھیلا یوں لے کر آیا اور زمین پہ پٹکا، اور کیا کہا معلوم؟ آپ نبی ہے، آپ پیغمبر ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، یہ جو ٹھیلا میں پٹکا زمین پر، اس میں مرا ہوا جانور ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دیہاتی اس میں مرا ہوا جانور ہے، اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پر قرآن اترا ہے، اگر جبرائیل آپ کے پاس آئے، اس کو زندہ کرو۔ کس کو زندہ کرو؟ مرے ہوئے جانور خون میں لت پت ہے، شکار کر کے آیا ہے، کہتا ہے اس کو زندہ کرو۔ تو حضرت عمر آ گئے۔ اب حضرت عمر نے وہ دیہاتی کو بولو پکڑا اور کہا میرے نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے، میرے نبی ہدایت لے کر امت کے واسطے آئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو میرے نبی دنیا میں چین سکون امن لے کر آئے ہیں، میرے نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے۔ سننا قرآن کریم میں بھی یہی لکھا ہے، 26واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے میرے نبی کو بھیجا، ہدایت لے کر بھیجا، ایک سچا مذہب لے کر بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں پکڑا اور کہا اے سن، میرا نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آیا، میرا نبی ہدایت لے کر آیا۔ ہمارے نبی نے پھر عمر کو بولو کس کو پکڑا؟ فرمایا مہلن یا عمر، عمر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ پھر ہمارے نبی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تو دیہاتی تو بڑے غصے میں مردے کو زندہ کرو، اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، ساتھ میں بولو نا کس کو زندہ کرو؟ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا ایمان قبول کر لو گے؟ کہا زندہ ہوگا تو ایمان قبول کر لوں گا۔ اے سنتے جاؤ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، نہیں پورا مجمع سبحان اللہ بولو۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیلے کی طرف، بولو کس کی طرف؟ اس کھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے ہمارے نبی کا اشارہ کرنا، اس کھیلے کی طرف اشارہ کرنا کہ وہ جانور پھڑ پھڑاتا ہوا، بولو وہ جانور ٹھیلے سے باہر آیا، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، زندہ ہو گیا، اور ایسا صاف اور پاک آیا کہ اس کے بدن پر کوئی خون کا نشان نہیں تھا، وہ جانور زندہ ہو گیا۔ وہ دیہاتی جو دیہاتی تھا اس نے کہا ہاں محمد یہ زندہ ہو گیا، یہ زندہ ہو گیا، آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی تو صرف زندہ ہوا ہے، ابھی تو مجھ سے بات بھی کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور آج میں اس سے پوچھوں گا اللہ کون ہے، آج میں اس سے پوچھوں گا، کس سے؟ جو زندہ ہوا جانور، آج اس سے میں پوچھوں گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور کے قریب ہو گئے اور ہمارے نبی نے پوچھا من اللہ، اے جانور جو اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، یہ بتا دے کہ اللہ کون ہے، بولو یہ بتا دے کہ اللہ۔ ایک پورا مجمع سننا، وہ جانور نے بولنا شروع کیا، اللہ کے بارے میں 4 باتیں بولی۔ ایک پورا مجمع سنو، اللہ کے بارے میں کتنی باتیں بولی؟ نہیں آواز سے بولنے کتنی باتیں بولی؟ آپ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور سے پوچھا بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور 4 باتیں بولا۔ سب سے پہلے بولا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ
वो जानवर 4 बातें बोला. सबसे पहले बोला अल्लाह वो अल्लाह है जिसका अर्श आसमानों पर है. बोलो सुभान अल्लाह. एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह. वो जानवर बोला अल्लाह वो अल्लाह है जिसका अर्श आसमानों पर है. बोलो सुभान अल्लाह वो अल्लाह है जिसकी हुकूमत 7 जमीनों पर है. अल्लाह वो अल्लाह है जिसने समंदरों में भी रास्ते बनाए हैं. और आखिर में कहा अल्लाह वो अल्लाह है जिसने जन्नत में अपनी रहमत को बिछाया है. कितने जुमले अल्लाह के बारे में बोला. वो देहाती आ गया है. हमारे नबी ने कहा रुको रुको, अभी तो इसने अल्लाह के बारे में बोला अल्लाह कौन है, अब ये मेरे बारे में बताएगा मैं कौन हूँ. बुलंद आवाज से अब ये बताएगा कि मैं. हमारे आका ने पूछा मन अना, ए जिंदा होने वाला जानवर, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होने वाला जानवर, बता दे मैं कौन हूँ. मेरे प्यारों, जिस जानवर ने अल्लाह के बारे में कितनी बातें बोली, उसी जानवर ने जब हमारे नबी की बारी आई कितनी बातें बोली. 4. सुनेंगे हमारे नबी के बारे में कितनी बातें वो जानवर बोला. नहीं, साथ में सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर बोलो अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह. भाई 4 बातें बहुत प्यारी बोली. वो जानवर ने हमारे नबी की तरफ नजर उठाई और 4 बातें बोली. सबसे पहले कहा मेरे प्यारे नबी अंत रहमतुल लिल आलमीन. सबसे पहली बात बोली ए मेरा प्यारा नबी, अल्लाह ने तुम्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है. बोलो सुभान. दूसरी बात इससे बढ़कर सुभान अल्लाह बोलो. वो जानवर ने दूसरी बात बोली अंत सय्यिदुल मुरसलीन. वो जानवर ने कहा मेरे प्यारे नबी, अल्लाह ने बहुत से नबियों को भेजा मगर अल्लाह ने सारे नबियों को मुक्तदी बनाकर भेजा और मोहम्मद तुम्हें सबका इमाम बनाकर भेजा. कितनी बातें हो गई. तीसरी बात सुनना, इसीलिए ये बयान शुरू किया था. ये तहफ्फुज़े शरीयत, यही 2 जुमले बाकी है. कितने जुमले बाकी है. 2 जुमले तो जानवर बोल गया ना, अंत रहमतुल लिल आलमीन, अंत सय्यिदुल मुरसलीन. वो जानवर ने तीसरी बात बोला और चौथी बात सुनना. वो जानवर बोला ए मेरा प्यारा नबी, कद अफलह मन सद्दक़ता व कद खाब मन कज़्ज़बता. वो जानवर तीसरी और चौथी बात बोला ए मेरा प्यारा नबी, जिसने आपका दामन थामा वो कामयाब हो गया, जिसने आपका दामन थामा वो कामयाब हो गया और जिसने आपका दामन छोड़ा बर्बाद और तबाह हो गया. बस यही बयान लेकर आया हूँ. मुस्तफा का दामन है तो हम कामयाब है. कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता. और अगर मुस्तफा का दामन नहीं है तो हमसे बड़ा बर्बाद तबाह कोई नहीं होगा. हमारे बेटे शायर आजाद अनवर ने जो पहला जुमला कहा, बड़ा प्यारा जुमला कहा, जिसको नबी के साथ उल्फत होगी उसके लिए जन्नत होगी और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह की कसम वो जहन्नमी होगा. अब सब लोग बता दो आज से कौन कौन तैयार है नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह. मुस्तफा का दामन थामेंगे. बोलो थामेंगे इंशाअल्लाह. उन्हें बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफा का दामन थामेंगे इंशाअल्लाह. तो 2 काम हो गए. बोलो पहला काम ला इलाहा, मैंने बुलंद आवाज से बोलो ला इलाहा. दूसरी बात बोलो भाई मुस्तफा का दामन, मैंने आवाज से बोलो भाई मुस्तफा का दामन. आखिरी बात सुनेंगे सब लोग, आखिरी बात इंशाअल्लाह. फिर 3 बातें कल हमको वापस कहाँ करना है, ललरिया जो जगह है वहां हम पहुंच. कितने बजे ईशा टाइम तो होगा ना कोई, बाद नमाज ईशा. ठीक है, आएंगे ना वहां पर आप लोग इंशाअल्लाह. लेकिन आज एक मैं बहुत बड़ी बात लेकर आस्था में आया हूँ जो कल नहीं बताऊंगा, आज बता रहा हूँ. ये आस्था वालों से मेरे को ज्यादा मोहब्बत है. वो जो नाम है ना, कौन सा नाम, वो तो पहली मर्तबा मैं जा रहा हूँ आस्था में तो मैं भाई खाना खाया ओके, और मैंने भूल में बोला दूसरी मर्तबा तो किसी ने कहा ना ना, तीसरी मर्तबा दूसरी मर्तबा का खाना कैसे भूल गया भाई. भाई आप लोग तैयार हो तीसरी बात सुनने के लिए? तैयार हो? नहीं बोलो तैयार हो. हमारी माँ बहनें सुन रही है. वाह भाई, तो पहले बोलने का ना, तो बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ. सुनेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह. बहुत मजमा, बहुत धीरे धीरे. थक गए आप लोग? कल करेंगे. चलो इंशाअल्लाह यहीं पे मैं बात खत्म करता हूँ. सुनना है आपको? ये लोग को देख के मेरे को एक बात याद आती है. वो एक बेचारा शोहर था. शोहर तो समझते हो कि वो भी नहीं, हस्बैंड समझते हो? मौना समझाओ.
سمجھتے نا؟ بولی تصور بیچارہ بہت دکھی ہوگا تیری طرح نہیں تو میری طرح. ایک شوہر تھا بیچارہ بہت دکھی, بہت پریشان. ایک دن بیچارہ تھکا, بھائی بیوی سے روز جھگڑا, کیا کرے؟ ایک دن تھکا, گھر میں آیا, وضو کیا, کیا کیا اور مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھا. ابھی کہتا اللہ میرے کو اٹھا لے, ہم دعا مانگ رہا اللہ میرے کو اٹھا لے, جھنجھٹ ختم ہوئے, یہ روز کا بیوی کے ساتھ جھگڑا, اللہ میرے کو اٹھا لے. اس کی بیوی آشتا کی ہوگی, شہریت تیری کہاں کی, وہی ہوگی. اس نے دیکھا شہریار مصلی وضو نماز, اللہ اٹھا لے. کہا ہم تھوڑی پیچھے رہے, اس نے بھی وضو کیا, اس نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. اور مرد کو تو اتنا جلدی رونا آتا نہیں, عورتوں کو تو بہت جلدی رونا آتا ہے نا. انور شادی ہوئی نا تیری, آتا نا. عورتوں کو تو اتنا جلدی رونا آتا, ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پھینکے. تھوڑی دیر میں تو اس نے, وہ عورت نے بھی ایسا ہی کیا. اب وضو کیا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر رونے لگی, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے. ارے رو کے بولے اللہ میرے کو اٹھا لے. وہ شوہر نے سنا, بیوی بول رہی اللہ میرے کو, تو کیا کام ہے, سبحان ربی اللہ میری مت سن, اسی کی سن. کتنے آتا ہے, سب کے دل کے پھپولے باہر آ گئے, خوش ہو گئے کہ ہم تو کبھی نہ بول سکے, قاری صاحب بول کر نکل گیا. عورتیں بھی بڑی چالاک ہوتی ہے, سمجھنا بڑی چالاک ہوتی ہے. ایک مرتبہ جھگڑا ہو رہا تھا نا, میاں بیوی کا بہت جھگڑا, ہسبینڈ وائف کا اتنا جھگڑا. بیوی غصے ہوئی, بیوی نے غصے میں کیا کہا مانو, کیا کہا, اگر میں غلطی پر ہوں اللہ تیرے کو موت دے گی, اور تو غلطی پر ہوئے اللہ میرے کو بیوہ بنا دے گی. اب سمجھ میں آیا نا, دونوں میں مرنا اپنے کو ہی ہے. چلو بھائی میں آخری بات پر آ رہا ہوں. آپ لوگ سوچے مولانا الیاس یہ سوچ رہا قاری صاحب ہنسا کیوں رہا ہے. میں ہنسا تھا نہیں, توا گرم کر رہا ہوں, روٹی پکانے آ رہا ہوں. ابھی آ رہا ہوں میں روٹی پکانے, اپنا رس تو نہیں نا, تیسرے کام کے لیے آ رہا ہوں. لیکن یہ تیسرا کام اتنا پکا کر کے جانے کا, اللہ کی قسم میرے دوستوں, پورے عزم مسمم اور یقین کے ساتھ جانے کا. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ 3 کام کر لو, اسلام چھوڑ دینا بھائی, زبردستی مت بولا. کتنے پرابلم, جس میں 2 پرابلم پہلے سنو برابر. آج ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, ہاں یا نہیں؟ ارے بولو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو رہے تو نہ بولو بھائی, ہو رہے نا جھگڑے. اور سب سے زیادہ جھگڑا شہریت کہاں ہو رہا معلوم ہے؟ جہاں گھر میں ہم ہیں, بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے. بولو ٹینشن ہے کہ نہیں؟ سارے علماء بھی ٹینشن میں آ گئے ہوتے, اور صحیح میں بھی ٹینشن میں ہوں بھائی. بیوی گھر میں ہے اور کون ہے؟ ہم کام دھام کر کے شام کو گھر میں, ایمان سے بولنا آشتا والوں, ہم کام دھام کر کے گھر میں آئے, السلام علیکم, گھر میں انٹر ہوئے, بیوی وہ روم میں, ماں وہ کمرے میں. آپ کہاں جاؤ گے؟ جھوٹ نہیں بول لینا, کہاں جاؤ گے؟ چلو آپ کی بات رکھتا ہوں. ماں کے پاس گیا. کس کے پاس چلا گیا؟ ماں کے کمرے میں آیا, السلام علیکم, اور سیدھے ماں کے کمرے میں گیا. اماں میری ماں طبیعت کیسی ہے؟ صبح میں سر دکھتا تھا, دوا پی کے نہیں پی. ماں تو نے پانی پیا, ماں تو نے کھانا کھایا, ماں کوئی تکلیف تو نہیں. آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا. اب آیا کس کے پاس؟ ہوم منسٹر. ہاں, اس کا تھوبڑا چڑھا ہوا. کیا ہوا, کیا تیرے کو کیا ہوا؟ بس کپڑا میرے کو دھونے کا, برتن میرے کو مانجنے کا, گھر میں جھاڑو میرے کو دینے کا, پوتا میرے کو دینے کا, ارے بچوں کو اسکول میرے کو بھیجنے کا, مدرسے میں میرے کو بھیجنے کا. ارے کام دھام کر کے آئے, سیدھے ماں کے پاس چلے گئے. کیا میں مر گئی ہوں؟ ارے آوے میرے کو کم سے کم پوچھو تو صحیح. بس جب دیکھو جب ماں جب ماں اتنی پیاری تھی تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحیح نا؟ بولا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ بیچارہ چپ چاپ سنتا ہے نا شہریت, چپ چاپ سنتا ہے. اب دوسرا دن آیا, بھائی سنو اشتاور, دوسرا دن آیا, السلام علیکم کر کے گھر میں آیا. کہاں جائے گا؟ تو بولو نا بھائی, اب تو بولو نا, کہاں جائے گا؟ اور بیوی کے پاس گیا, اور بیوی بھی اندر خوش ہو گیا, میرا کام نکل گیا. اور بیوی کے پاس گیا, اور میری جان, اور آئی لو یو, اور یہ اور وہ, بولا. آدھا گھنٹہ بیوی کے پاس بیٹھا. اب کس کے پاس جا رہا ہے؟
ماں دیکھنا ماں کی سٹائل بتا رہا ہوں. ماں کے پاس جا رہا ہے, ماں رو رہی ہے. ماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, جا تو جا. نہیں ماں تو رو رہی, کچھ ہوا؟ نہ کچھ نہیں ہوا, جا تو جا. وہ بیچارہ پوچھ کے تھکے گا, لیکن ماں بتائے گی. اور پھر ماں کیا کرے گی معلوم؟ پڑوس میں جائے گی اور پڑوس میں جا کے بولے گی میرا بیٹا بدل گیا, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے جب دیکھو جب ماں کرتا تھا میرے بغیر پانی بھی نہیں پیتا تھا, لیکن وہ جب سے وہ آئی ہے نا, وہ ڈاکن, وہ ناگن آئی ہے نا. ابھی پڑوسی کو دھیرے سے بولے گی کسی کو بولنے کا نہیں نا, اس نے جادو کر کے کچھ پلا دیا. یہ بیچارے نے سنا کہ ماں نے پڑوس میں جا کے ایسا بولا. اب تیسرے دن آیا, السلام علیکم. نو آپشن. وہی تعویذ دینے آیا ہوں کہ ایسا کام کرنے کے ٹینشن ہی نہیں آوے. کون تیار ہے بھائی یہ کرنے کے لیے؟ دیکھو سب کے ہاتھ اٹھ گئے ماشاءاللہ. تو دیکھو یہ پرابلم ہے بھائی. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی بھائی. گھر کا جھگڑا بولو پرابلم ہے کہ نہیں؟ کئی بھائیوں میں جھگڑے, کئی زمین کے جھگڑے, کئی جائیداد میں جھگڑے, کئی چچا بھتیجے میں جھگڑے, کئی ماموں بھانجے میں جھگڑے, کئی ماں اور بیٹے میں جھگڑے. تو ایک پرابلم بولو کیا ہے؟ گھر کا. اچھا دوسرا پرابلم بھی معلوم ہے آپ کو ہے کہ نہیں؟ ہماری روزی میں برکت ہی نہیں. صحیح کہ نہیں بولو؟ یعنی پیسہ آتا ہے, ایسا نہیں کہ ہم بھکاری ہیں, پیسہ آتا ہے, لیکن کبھی ڈاکٹر کا بل, ہاسپٹل کا بل, موبائل کا بل, ایک بل وہ بل. بولو نا صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے پاس ایک بھائی آیا دوڑتا وہاں نے لیا, کہتا میرے کو تعویذ دے. میں نے کہا کس کی؟ کہا برکت کی. تو میں نے کہا لائن میں کھڑے ہو جا. بھائی بہت بڑی لائن تھی. تو کہتے نام قاری صاحب میں آپ کا بہت پرانا دوست ہوں, میں لائن میں کھڑا نہیں رہوں گا, آپ میرے کو دے دو نا, آپ کا کیا جائے گا. تو میں نے فوراً جیب میں سے کاغذ نکالا. بھائی میرے کو تو بہت پریکٹس ہے, پھٹافٹ یوں بنایا اور یوں میں نے کہا جا تیرے گلے میں رکھ دے, جہاں پیسہ رکھتا ہے نا وہاں رکھ دے. تو میرے کو آنکھ نکال کے دیکھتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے اتنی سی تعویذ دیا تو اتنی سی برکت ہوئے گی نا. میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہا بڑی دے نا دیوار پہ لٹکاؤں. میں نے کہا او بھائی لا واپس دے. لے لیا میں نے تعویذ. میں نے کہا بڑی تعویذ سے برکت ہوتی نا تو میں میرے گھر میں کلر نہیں لگاتا, تعویذ کا وال پیپر لگاتا. برکت نہیں لیتا کہ تیرے کو دیتا. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو دو پرابلم ہو گئے. بولو ایک گھر میں جھگڑا, نمبر 2 بولو روزی میں برکت. یہ دو پرابلم معلوم نہیں ہے کہ نہیں آپ کو, لیکن تیسرا پرابلم سب کو ہے, اللہ ہم کو موت کے وقت کلمہ دے گا کہ نہیں دے گا. اے میرے پیاروں, میں کتنا بھی لمبا بیان کروں لیکن راتوں کو تو رونا ہی پڑتا ہے. معلوم نہیں اللہ کلمہ دے گا یا نہیں دے گا, کیونکہ قرآن میں اللہ نے 13ویں پارے میں فرمایا میری مرضی, چاہوں گا تو دوں گا. اور بولو چاہوں گا تو. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میری مرضی, جس کو چاہا کلمہ دے دیا, جس کو چاہا کلمہ نہیں دیا. تو میرے دوستو تیسرا پرابلم, موت کے وقت اللہ ہمیں کلمہ دے گا یا نہیں دے گا. بولو کتنے پرابلم ہو گئے. اور چوتھا پرابلم بھی سب کو کوئی نہ نہیں بولنا, اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا کہ جہنم کا فیصلہ کرے گا. معلوم ہے بھائی کسی کو معلوم؟ کیونکہ اللہ نے تو اوپن کہہ دیا ایک جماعت جنت میں, ایک جماعت. اللہ نے فرما دیا 25ویں پارے میں فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتا قیامت کے دن ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا, کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجوں گا. ایک پورے آستہ والوں آخری بات سنو, 4 پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نمبر 1 گھر کا, زور سے نمبر 1 گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے یا نہ ملے, نمبر 4 جنت ملے کہ جہنم ملے. بتاؤ یہ چاروں پرابلم حل کرنا ہے, ابھی کرنا ہے کہ کل کرنا ہے؟ نہیں 4 پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی حل کرنا ہے نہیں؟ کچھ تھوڑا باقی رکھو تو کل اس بہانے آؤ گے آپ. یہ بہت پیاری تعویذ ہے بھائی, ایک ہی تعویذ ہے, چاروں پرابلم جھٹ پٹ حل ہو جائیں گے. کون تیار ہے لینے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. اب سنتے جاؤ بھائی, یہ چاروں پرابلم کا حل. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر میں, بولو گھر میں جھگڑا, روزی میں برکت, معلوم نہیں کلمہ ملے گا یا نہیں, جنت ملے یا
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے قسم کھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. وہ تیسرے دن والا معاملہ. بھائی پہلے دن ماں کے پاس گیا تو بیوی ناراض, دوسرے دن بیوی کے پاس گیا تو اب کیا کرے معلوم ہے؟ اب جائے گا نا ماں کے پاس, ماں کہے گی کیوں میرے پاس کیوں آیا؟ وہ بیوی بیچاری صبح سے کام کرتی ہے, جا اس کے پاس جا. وہ بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی کہے گی گھر میں بڑا کون ہے, پہلے کس کو ملنے گا؟ تو کھڑا ہو گیا, اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا کچھ نہیں ہو رہا, تیری ان 5 نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے. کر کے دیکھو میرے دوستو, یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. اور قسم کھا کر ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. تو بھائی پڑھو گے نا انشاءاللہ. آگے چلو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو نا ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ تیرے گھر میں بے حساب حلال برکتیں عطا فرمائے گا. بولو سبحان. اور ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا 5 وقت کی نماز تیری زندگی میں ہوگی, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اور آخری بات سن لو, ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا ہاں 5 وقت کی نماز پڑھ لے میرا امتی, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں, اللہ جنت الفردوس دے گا جس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. تو زمین پر نماز پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, آسمانوں پر اللہ جنت الفردوس کے فیصلے کرتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے بھائی نماز کے لیے؟ تیسرا کام پکا کام, ہاتھ اوپر کرے, بولو انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. اور بلند آواز سے بولو انشاءاللہ, اور بلند آواز سے انشاءاللہ. بولو کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. اور میرے پیاروں یہ 3 کام کرو, لا الہ الا اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, بولو نماز کا دامن. سب سے بڑی تحفظ شریعت. اگر شریعت کی حفاظت کرنا ہے, اسلام کے پرچم کو لہرانا ہے, کوئی غیر ہمارے اوپر آبجیکشن نہ اٹھائے, ہم پہلے خود اصلی مسلمان بنے. اور اصلی مسلمان وہ ہے جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہو, مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں میں ہو, مصطفیٰ کا دامن نہیں. اور نمبر 3 نماز. بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اور داڑھی تو کیسے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, بولو نہ رکھیں گے نا انشاءاللہ. اب میں آخری بات بتا دوں, نماز پڑھو گے انشاءاللہ. بالکل کھل کے بتا رہا ہوں, آپ برا نہیں ماننا, بلکہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی نا, شہریات سب لوگ سن رہے نا. آخری سٹیٹمنٹ سنو, نمازی جنتی. ساتھ میں بولو نمازی, نہیں سب ساتھ میں بولو بھائی نمازی, اور آواز سے بولو نمازی. بے نمازی. سنو قرآن میں 18واں پارہ, کون سا پارہ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, 18واں پارہ پہلا پیج. اللہ نے فرمایا جو نمازی ہوگا, نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہوگی, میں جنت الفردوس دوں گا جس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں ہوگی. کون سا پارہ؟ پہلا صفحہ. میرے ساتھ میں پڑھو, علماء پڑھیں گے انشاءاللہ, میرے ساتھ میں پڑھے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتا تو نماز کی پابندی کرتا جائے گا, نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہوگی, ہم جنت الفردوس عطا کریں گے جس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں ہوگی. تو بولو نمازی, آواز سے نمازی, اور بلند آواز سے نمازی. بے نمازی جہنمی. آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو سنو, ایک جہنم جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے, وہ جہنم کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ ویلن. پھر بولو کیا نام ہے؟
یہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ دوسری جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. ہمارے نبی پاک معاف کرنا برا نہیں ماننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اتنی خطرناک اتنی ڈینجر جہنم اس میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا. کون جائے گا؟ فرعون. پھر ہمارے نبی نے فرمایا حامان جائے گا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا قارون جائے گا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا دشمن ابو جہل اس جہنم میں جائے گا. اور آخر میں ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے، آپ کو بھی یاد ہے، میرے کو بھی یاد ہے. وہ الگ بات ہے کہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں نہیں سمجھا، وہ اس کا اپنا قصور ہے. باقی قرآن میں لکھا ہوا ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو، سب کو یاد ہے. میرے کو یقین ہے آپ کو بھی یاد ہے، پڑھو میرے ساتھ میں. وہ ویل نامی جہنم میں فرعون، قارون، حامان، ابو جہل اور امت کا بلند امت کا. پڑھو میرے ساتھ میں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اب اللہ وہ جہنم کا ذکر کر رہا. کیا نام بتایا تھا میرے جہنم کا؟ ویلون. بولو کیا نام بتایا تھا؟ پڑھو میرے ساتھ میں فویل للمصلین. پڑھو نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا 5 وقت نماز پڑھنے والا اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، اور بے نمازی وہ جہنم میں جائے گا جہاں فرعون ہوگا، حامان ہوگا، قارون ہوگا، ابو جہل ہوگا. نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں ہوگا. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا نمازی جنتی. بولو نمازی بے نمازی. آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی؟ یہ 3 کام کا پکا ارادہ، ایک دم پکا. آج میں نہیں ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. نہیں بلند آواز میں انشاءاللہ. ارے ساتھ میں بولو انشاءاللہ لا الہ، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، اور عقید میں کہو میرے پیارے نبی کی پیاری نماز کا دامن. وعدہ پکا انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی باتیں کل کریں گے انشاءاللہ، جہاں بھی پہنچیں گے عشاء کی نماز کے بعد پھر باتیں کریں گے. اس لیے کہ بدھ کے روز پھر مجھے واپس گجرات جانا ہے. اب دعا کریں، لمبا سفر کر کے آیا، کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی، سننے میں کچھ بے توجہ ہو گئی. آپ سب معاف کریں بھائی. معاف کر رہے ہو نا سب لوگ؟ ہاں. اور پھر جمع ہوں گے نا انشاءاللہ. اور نماز کا وعدہ پکا لے کر جا رہے ہو نا انشاءاللہ. اپنے گھر میں بھی بتاؤ گے نا نماز کا وعدہ انشاءاللہ. اور کل کی فجر سے شروع کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. میں بہت 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 شکر ادا کروں گا آپ تمام کا. بھائی بیٹھو 2 منٹ بیٹھو، میں دعا کروا لوں گا یا مولانا تصور دعا کروا لیں گے. مجلس ختم ہوگی، دعا پر ختم ہوگی. میں صرف اتنا بتا دوں، میں آپ تمام کا بہت بہت شکر ادا کروں گا، اور خاص کر کے یہ پورے مجمع کا اور یہ علماء کرام اساتین علم و فضل کا، میرے بہت ہی پیارے رفیق محترم حضرت مولانا تصور صاحب دامت برکاتہم کا، یہ ہمارے حافظ شہریار جو اس جلسے کے صدر محترم بھی ہے، اور میرے بیٹے شاعر انور آزاد کا، میرے ساتھ آئے مولانا عثمان کا، میرے ساتھ آئے بیٹے شاہ نواز کا، اور بھی جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹے مولانا عمر یہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور بھی بہت سارے یہاں کے بڑے بڑے اساتذہ کرام بیٹھے. میں ان تمام علماء سے معافی چاہوں گا، اور یہ کہوں گا یہ میرے مخاطب نہیں، یہ بیٹھے تھے، ان کی توجہ تھی، اللہ کی رحمت متوجہ تھی، مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرنی تھی. بس دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنائے. بولو آمین. سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. بس ابھی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد میں ہم سب چلیں گے. اور ایک بات بتا دو میرے دوستو، دیکھو ہم 16 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، کافی تھکے ہوئے. مجھے معلوم ہے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہو، آپ یہ نہ سمجھو کہ میں نہیں کرنا چاہتا، میں بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا، مگر یہ بھیڑ بھاڑ تھکن اور اس کے بعد موبائل کی چوری دھکم دھکی ہوتی. اس لیے میں سلام کرتا ہوں بہت پیار سے، آپ پیار سے سلام کا جواب دو. اصل ملاقات یہ ہے کہ جو باتیں آج بتائی گئی کل بتائی جائے گی، ہم انشاءاللہ آشتا والے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میں سلام کروں، آپ سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. آپ کرا دیں ذرا، اچھا دعا کرواتے ہیں. چلو درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں. اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اللہ ہم نے پوری دنیا کو دیکھا. اللہ حالات پہ حالات آ رہے. اللہ حالات پہ حالات آ رہے. اللہ اللہ امت بہت پریشان ہے. بہت پریشان. کہا بھی نہیں جا سکتا, سہا بھی نہیں جا سکتا. اللہ کتنوں کو مار ڈالا گیا. اللہ کتنی ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا. کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا. اللہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. کتنے بچے یتیم ہو گئے. اللہ ایک بات ہے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکتے. اللہ ہم اللہ تجھے بھول گئے. پیارے نبی کو بھول گئے. اللہ ہمارے نبی نے بہت تکلیف اٹھائی. بہت تکلیف اٹھائی. اللہ ہم نبی کو بھول گئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ مہربانی کر کے معاف کر دے. اللہ ہم لاکھ گندے صحیح. اللہ ہم لاکھ گندے صحیح. اللہ مگر تیرے ہی بندے ہیں. اللہ کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے؟ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں. تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں. تیری رحمت کے سوا کوئی رحمت نہیں. اے اللہ تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں. اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میں ایک بات کہوں. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہو. اتنے بڑے مجمع میں تیری قسم کوئی تو ولی بیٹھا ہو جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے بلبلاتا ہوگا, جو تہجد میں روتا ہوگا اور تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا. اسی کے صدقے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں. اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے جن کے رونے پر تجھے شرم آتی ہے. اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے. اللہ یہاں علماء کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے, جن کے سینے میں حدیث ہے. اللہ ان علماء کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ان علماء کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں. اللہ یہ مجمع میں بھی ہوں گے, سننے والے بھی ہوں گے. کتنے لوگ ایسے پریشان ہیں وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, کسی کو بول بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے. سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے. سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے, کرم فرما دے, مہربانی فرما دے. اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے. جہنم سے بچا لے, اپنے غصے سے بچا لے, اپنے قہر سے بچا لے. اللہ یہ آسمان اور زمین کا تیور بتاتا ہے. اللہ پوری دنیا میں آسمان اور زمین کا تیور بتاتا ہے. تو ہم سے روٹ گیا ہے, تو ہم سے ناراض ہو گیا. ورنہ اللہ مومن کے گھر میں پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ بیوی کی لائن کی پریشانی, بچوں کی پریشانی, کاروبار کی پریشانی, قرضے میں ڈوبے جا رہا. اے اللہ 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 تو ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ راضی ہو جا. اللہ اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ اللہ تیری مدد اتار دے. اللہ اللہ تیری مدد اتار دے. اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اے اللہ سب کو نمازی بنا دے. اللہ میرے کہنے سے نہیں ہوتا, میں خود گنہگار ہوں, بہت بڑا پاپی ہے, بہت بڑا مجرم. اللہ میرے کہنے سے نہیں ہوتا. ہم تو کہتے کہتے تھک جاتے. اللہ اللہ ہم تھک جاتے. اللہ تیری رحمت کبھی نہیں رکتی. اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا لے. اللہ ہر سننے والے کو نمازی بنا دے. اللہ ہر بیٹھنے والے کو نمازی بنا دے. اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے. اللہ ہر امتی کو نمازی بنا لے. اللہ ہر کلمے والے کو نمازی بنا لے. اللہ اللہ احسان کامل عطا فرما دے. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دے. اللہ تحفظ شریعت عطا فرما دے. اور اللہ ایک بات تجھ سے کہتے ہیں, اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے. اللہ اتنا بڑا مجمع ہے. اللہ میری ماں بہت بیمار ہے. میری ماں بہت, تو جانتا, میری ماں کو یہ بھی ہوش نہیں کہ وہ کہاں ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. اللہ دنیا کہتی ہے
اب اچھا نہیں ہوگا، ڈاکٹر کہتے ہیں اب اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ جہاں میڈیکل ختم ہوتا ہے تیری طاقت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں تندرستی دے، جن کے ماں باپ بیمار انہیں تندرستی دے دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، بہت محنت سے ہمیں بڑا کی، بہت محنت سے ہمیں بڑا کی۔ اللہ آج جو ہم بیٹھے ہیں وہ ماں کی دعا ہے اور باپ کی دعا ہے۔ اللہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں۔ اللہ افسوس ہوتا اللہ، بہت سے جوان ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، اللہ بہت سے جوان ماں باپ کو دھکا دیتے ہیں۔ اللہ وہ ماں پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ ماں رات کے اندھیرے میں سوچتی ہوگی 3 بچوں کو میں نے بڑا کر دیا، 4 بچے مل کر مجھے نہ سنبھال سکے، 3 بچے مل کر مجھے نہ سنبھال سکے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت دے دے، کوئی ماں باپ کو ڈانٹے نہیں، کوئی ماں باپ کو دھکا نہیں مارے، کوئی ماں باپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی ماں باپ کو گالی نہ دے۔ اللہ اگر یہ ناراض ہو گئے اور اسی ناراضگی میں چلے گئے، اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو راضی کر دے۔ اللہ یہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہیں، ایسے بندے بھی بیٹھے ہیں کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا ابا نہیں ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ وہ کیسا دن ہوگا، اللہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ وہ کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ اٹھایا ہوگا، آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھا ہوگا اور کیا سوچ کر دیکھا ہوگا، ماں تو جا رہی، ماں اب تو تیرا چہرہ نہیں نظر آئے گا ماں۔ اللہ وہ کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا۔ اور سب سے عجیب گھڑی ہوگی، اللہ ماں باپ کی قبر پر مٹی کیسے ڈالتا ہوگا، ماں باپ کی قبر پر مٹی کیسے ڈالا ہوگا۔ اللہ وہ چلے گئے، اللہ وہ چلے گئے، اللہ ہم تو اکیلے رہ گئے نا۔ اللہ نہ ماں کا چہرہ نظر آتا، نہ مرحوم باپ کا چہرہ نظر آتا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے۔ اور اللہ ایک بھی مانگوں گا، اللہ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، اللہ معلوم نہیں کون سی گلی میں ہماری موت آ جائے گی، کب ہم مر جائیں گے، کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے۔ ایک دعا مانگتے اللہ موت آنے سے پہلے ہم کو کلمہ نصیب کر دے۔ اللہ یہ کلمہ چھین مت لینا، اللہ کلمہ چھین مت لینا، اللہ موت سے پہلے کلمہ نصیب کر دینا۔ اور اے اللہ ایک بھیک مانگتے اللہ لوگ ہمیں غسل کے تختے پر لے جائے اس سے پہلے تو ہمارے گناہوں کو دھو دینا۔ اللہ ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے اس سے پہلے رحمت کی چادر میں لپیٹ لینا، اللہ رحمت کی چادر میں ایسا لپیٹ لینا، اللہ ایسا لپیٹ لینا کہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ سب سے عجیب گھڑی ہوگی اللہ جب ہمیں قبر میں رکھا جا رہا ہوگا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ یہ لائٹ جل رہی ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دیں عجیب ہم کو احساس ہوگا، اتنے سارے لوگوں میں اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، قبر کا اندھیرا کیسے برداشت ہوگا۔ اللہ سب چلے جائیں گے، اللہ مٹی مار مار کے سب چلے جائیں گے، اللہ بچہ بھی چلا جائے گا، دوست بھی چلا جائے گا، بھائی بھی چلا جائے گا۔ اللہ قبر کی پہلی رات ہم اکیلے ہوں گے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ جب قبر کا عذاب سنا گھر میں گئے روتے روتے کہا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہم نے سنا بے نمازی قبر میں جاتا نا، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ مہربانی کر کے نمازی بنا دے۔ اللہ بے نمازی جب قبر میں جاتا نا سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اے اللہ اس کے کفن کے کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اے اللہ اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اے اللہ قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اللہ قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی سے پسلی کو ملایا جاتا ہے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہمیں سر کا درد برداشت نہ ہوا، قبر کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ ہمیں پیٹ کا درد برداشت نہ ہوا، تھوڑی دیر بھوک اور پیاس برداشت نہ ہوئی، تیرا قبر کا عذاب تیری قسم برداشت نہیں ہوگا، اللہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ سب کو نمازی
بنا دے اللہ، چن چن کے نمازی بنا دے اللہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ جلسے کو قبول فرما لے، محبوبیت عامہ عطا فرما دے، مقبولیت تامہ عطا فرما دے، ہدایت کاملہ عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔